السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جواب ادھر جانب سے آیا ہے، ادھر جانب سے جواب نہیں آیا۔ میں پھر سے سلام کرتا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی دیر سے آپ سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور تھوڑا جوش آپ لوگ دکھائیں تو جو میری تھکن ہے وہ بھی چلے جائے گی، اور انشاءاللہ بالکل آپ میں جو جوش ہے وہی جوش کے ساتھ میں تقریر کروں گا انشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر زور سے جواب دیں اور سب دے جتنے بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہوئی نا بات، ماشاءاللہ سروں کا سمندر مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پر، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس پروگرام میں خواتین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بھی یہاں پر آئے ہیں۔ جتنے حضرات یہاں پر تشریف لے آئے ہیں وہ سب یہ بخوب جانتے ہیں کہ یہاں کوئی ڈسکو نہیں ہے، کوئی گانا نہیں ہے، کوئی ناچ نہیں ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کوئی کامیڈین نہیں ہے، کوئی سنگر ڈانسر نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی اتنے لوگ کا جمع ہونا یہ صاف گواہی دیتا ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ لوگ ترقی پسند انسان ہیں، اسی لیے ایسے پروگرامز میں آپ سب لوگ جمع ہوئے ماشاءاللہ۔ اور میں منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا آدھا کام کر دیا۔ جو میں بولتا ہوں وہی ٹاپکس کو لے کر آپ نے بہت اچھے انداز میں آپ کے پاس میں رکھا ماشاءاللہ۔ تو مجھے ابھی شاید یا مولانا حذیفہ صاحب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اب تک ہم دونوں سفر کر رہے تھے انڈیا میں، تو کہیں نہ کہیں ہمیں تینوں بھی جانا پڑے گا۔ عالم دین، پالیٹیشین اینڈ موٹیویشنل اسپیکر، کیا جوڑی بنے گی دیکھیے پھر آپ۔ زمین سے کچھ ہی پل میں آپ کو آسمانوں تک لے کر گئے نماز کے ڈیفینیشن کو دکھانے کے لیے۔ سلوٹ سر آپ کی سوچ کو۔ The way you have presented, it has touched my heart, ماشاءاللہ۔ میرے دل میں اتری ہے بات، پتہ نہیں یہ جو بندے بیٹھے یہاں پر ان کے دل کو چھوئی یا نہیں چھوئی ہے، but you have won my heart, you have touched my heart ماشاءاللہ۔ واقعی اللہ نے کیسے نماز کو ایک تحفہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر زمین والوں کے لیے تحفہ دیا ہے۔ انسان کی فطرت ہے غریب سے غریب یا امیر سے امیر ہو، اگر اس کو کوئی گفٹ ملتا ہے تو اس کو ضرور خوشی ہوتی ہے، وہ کھول کر دیکھتا ہے، اور جب اس کی پسند کی چیز ملتی ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، بھلے وہ غریب انسان ہے یا امیر انسان ہے، اس کو تحفے بہت پسند ہوتے ہیں۔ مشکل سے کوئی انسان ہوگا شاید وہ تحفے دیکھتا بھی نہیں ہوگا، لیکن فطرت ہے انسان میں، انسان کو گفٹس بہت پسند ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روح زمین پر سب سے بہترین کوئی گفٹ اگر انسانوں کو دیے نا، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑا گفٹ انسان کو نہیں مل سکتا ہے۔ اس کے بعد جو گفٹ ملا ہے وہ نماز ہے۔ رسول نہ ہوتے تو پھر نماز بھی نہ ہوتی، رسول ملے تو پھر نماز ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز نہیں پڑھے، مراقبے میں گم ہو جاتے تھے اللہ کے عشق میں، اس کے بعد پھر نمازیں اس دنیا میں آئی ہیں۔ تو سب سے بڑا گفٹ اس روح زمین پر دنیا والوں کو اگر ملا ہے وہ ملا ہے ٹیچر کے طور پر، نبی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہاں پر منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر صاحب سے بہتر شاید کوئی جانتے ہوں گے جو ابھی میں بولنے والا ہوں، کہ آپ دیکھیں ایک بندہ جب کاؤنسلر بنتا ہے
تو جشن ہوتا ہے اس کے محلے میں، سارے محلے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا وہ محلہ جس میں وہ کاؤنسلر بنا ہے وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے وہ کاؤنسلر صاحب یا جو بھی خاتون بنتی ہیں۔ لیکن کچھ ہی پل کے بعد اس کی نظر جاتی ہے کہ مجھے ایم ایل اے بننا چاہیے۔ اب جب وہ ایم ایل اے بنتا ہے تو خوشی تو ضرور ہوتی ہے اس کو کہ میں نے ایم ایل اے بن گیا ہے، لیکن کچھ دن کے بعد اس کی نظر، اس کی خوشی، اس کا سیٹسفیکشن بینگ ایم ایل اے نہیں ہوتا ہے، اس کو منسٹر بننا پڑتا ہے۔ اس کا ایم بن جاتا ہے، مقصد بن جاتا ہے کہ کچھ بھی کروں میں منسٹر بن جاؤں۔ اب جب وہ منسٹر بن جاتا ہے تو وہاں اس کو خوشی ملتی ہے، لیکن کچھ ہی دن کی خوشی ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں چیف منسٹر بنوں گا، اور وہ جب چیف منسٹر بنتا ہے پورے اسٹیٹ کا کنگ بن جاتا ہے، وہاں بھی کچھ ہی دن وہ راضی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی نظر ہوتی ہے پرائم منسٹر بنوں گا میں۔ اور یہاں دیکھیں انسان کی لالچ، پرائم منسٹر بن کر بھی وہ خوش نہیں رہتا ہے، وہ ایسی کوششیں کرتا ہے کہ مجھے گلوبل لیڈر بننا ہے۔ انسان کی جو ہرس ہے، یہ جو لالچ ہے، یہ شہرت کی، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ اللہ کے لاڈلے انبیاء پروفٹس تھے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں نبی نہ ہوتا، کاش میں پروفٹ نہ ہوتا۔ کوئی آج منسٹر بولتا کاش میں کاؤنسلر نہ ہوتا، کاش میں، یا پھر کوئی چیف منسٹر بولتا کہ کاش میں چیف منسٹر نہ ہوتا، میں ایک کارپوریٹر ہوتا۔ کوئی چیف منسٹر نہیں بولے گا۔ اب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور پہلے جو تھے وہ آدم علیہ السلام، آپ کے بارے میں مولانا حذیفہ صاحب نے بڑی پیاری باتیں رکھی ہے، وہاں سے لے کر کم و بیش 1,24,000 عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سب لوگ کا ڈیزائر تھا، یہ سب لوگ کا ڈریم تھا کہ کاش میں پروفٹ نہ ہوتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں میرا شمار ہوتا، جو میں اور آپ ہیں۔ آج ہم قدر نہیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو قدر آدم علیہ السلام نے کیا ہے، جو قدر یوسف علیہ السلام نے کیا ہے، وہ کیا مرتبہ سے نوازا گیا ان لوگ کو، کیسے لاڈلے نبی موسیٰ علیہ السلام، کیسے لاڈلے نبی یوسف علیہ السلام، وہ لوگ کا ڈریم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو زندگی ملتی، اور اتنا بڑا تحفہ اللہ نے دیا ہے، اور ہم قدر نہیں کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بہت بڑا تحفہ ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ تحفے کو ہم نے سمجھنا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ٹیچر بنا کر، پروفٹ بنا کر ہمیں جو بھیجے ہیں نا، وہ اسی لیے میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں اور بڑے جوش سے کرتا ہوں، اور وہی سوال آپ لوگ سے بھی کرتا ہوں۔ اگر یہ آپ نے کبھی میرے ویڈیو میں سن بھی رکھا ہے نا، پھر بھی جواب دیجئے جوش سے، کیا آپ لوگ اللہ کو مانتے ہیں؟ آواز آسمانوں تک جانا چاہیے، مانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولے کیا مانتے ہیں؟ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ ماننے میں، اللہ کو ماننے میں کوئی بڑا کمال نہیں ہے، اللہ کی ماننے میں بڑا کمال ہے۔ کامیابی اللہ کی ماننے میں ہے، کامیابی اللہ کو ماننے میں نہیں ہے۔ اللہ دے دے جنت، یہ اللہ کی، یہ گریٹنس ہے، لیکن اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم مجھے مان لو میں تمہیں جنت دوں گا، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے مانتا ہے نا تو پھر رسول کو بھی ماننا پڑے گا، اور رسول کے ٹیچنگز کو بھی ماننا پڑے گا۔ آج ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ میکسیمم میجورٹی آف دا پیپل ٹوڈے وی بلیو ان اللہ سبحانہ وتعالی، وی بلیو ان پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بٹ وی ڈو ناٹ بلیو ان دی ٹیچنگز۔ ان کے جو ٹیچنگز ہے اس پر ہم لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے آج مسلمان بہت پریشان ہے، سینے میں کچھ ایمان رکھ کر بھی پریشان اس لیے ہے کہ ہم لوگ کو مانتے ہیں لیکن کی نہیں مانتے۔ یہ فرق صرف کو اور کی میں ہے۔ کو ماننا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، کمال کی ماننے میں ہے۔ تو انشاءاللہ آج اس محفل سے ہم لوگ یہ ارادہ کریں کہ ہم اللہ کو بھی مانیں گے اور ہم اللہ کی بھی مانیں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور آج سے انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانیں گے۔ ہماری کامیابی کی ماننے میں ہے۔ اور میں اکثر ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ روزانہ صبح جاگتے ہیں تو ہم لوگ دانت صاف کرتے ہیں،
ہم لوگ چہرہ صاف کرتے ہیں، ہم لوگ بال صاف کرتے ہیں، ہم لوگ بدن صاف کرتے ہیں، ہم لوگ میلے گندے کپڑے نہیں صاف کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ ایک انسان کو اللہ نے ذری اگر دولت سے کیا نواز دیا تو انسان دانت صاف کرتا ہے، انسان آنکھ صاف کرتا ہے، انسان بال صاف کرتا ہے، انسان چہرہ صاف کرتا ہے، انسان بدن صاف کرتا ہے۔ اگر انسان کوئی چیز صاف نہیں کرتا ہے تو وہ دل صاف نہیں کرتا ہے۔ یہ جو گندگی بھری ہوئی ہے وہ دل میں ہے گندگی، جو پوائزن ہم لوگ دل میں لے کر گھومتے ہیں نا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ 1000 سجدے کر لیں اس دل میں پوائزن رکھ کر تو اللہ کو وہ سجدے قابل قبول نہیں ہے۔ آج 100 گز زمین پر دو سگے بھائی 10 سال سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اس شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر شہر میں آپ کو یہ کہانیاں ملیں گی، ہر محلے میں یہ کہانیاں آپ کو ملے گی۔ دل صاف نہیں رکھتے ہیں۔ جو مسلمان یاد رکھ لے اپنی ہاتھ سے گیونگ کرتا ہے، گفٹ کرتا ہے اور دل سے فرگیونگ کرتا ہے، وہ زندہ ولی ہے اس روح زمین پر، زندہ ولی ہے اس روح زمین پر جو ہاتھ سے گیونگ کرتا ہے اور دل سے فرگیونگ کرتا ہے۔ آج ہم لوگ نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں، ہم ذکر تو کرتے ہیں، لیکن جب بات معاف کرنے کی آتی ہے ہم پیچھے قدم لے لیتے ہیں، معاف نہیں کرتے ہیں۔ اور ہم اللہ سے کیا توقع کرتے ہیں؟ یا اللہ معافی طلب کرتا ہوں، یا اللہ معاف کر دے۔ اب جب آپ توقع اللہ سے معافی کا کرتے ہیں تو پھر وہی چیز آپ نے بھی رکھنا، ہم سب کو معاف کرنا۔ میرے ابا حضور زبردست ایتھلیٹ، بہترین ایتھلیٹ، روزانہ 10 کلومیٹر دوڑ کر، مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کر، پھر 2 گھنٹے ایکسرسائز کر کر، 15 روٹیاں جو میری دادی بناتی تھی وہ کھا کر سائیکل پر ہاسپٹل فارماسسٹ سے جاب کرنے جایا کرتے تھے۔ محلے والوں کو سب کو ایکسرسائز کرنا سکھایا، پورے خاندان میں ہمارے اور محلے والے اور گاؤں والوں کے بہت سے بچوں کو تیرنا سکھایا۔ زبردست ایتھلیٹ۔ اور میرے والد صاحب کا ذکر آتا تو خالی ذکر نہیں لیتے تھے، ریاض بھائی نہیں بولتے تھے، ریاض بھائی کر کے ایسے آرمز میں ہاتھ رکھتے تھے لوگ، یعنی وہ آرمز والے ریاض بھائی ایسے ہاتھ رکھتے تھے۔ ویسے ایتھلیٹ، ویسے زبردست ایتھلیٹ کو ایسا جادو کرایا گیا، ایک رات میں پلنگ پر گر گئے، ایک ہی رات پر 20 لوگ اٹھا کر جایا کرتے تھے، ہاسپٹلز کے چکر لگایا کرتے تھے، عاملوں کے چکر لگایا کرتے تھے، کبھی ٹھیک ہوتے کبھی بیمار ہوتے۔ اور جب ایک عامل صاحب کے پاس گئے تو عامل صاحب نے کہا کہ یہ آپ کو جادو کرایا گیا اور آپ کے اپنوں نے کروایا ہے۔ تو میرے والد صاحب، میرے کان گواہ ہے میرے ابا حضور نے کیا کہا تھا اس عامل صاحب سے۔ میرے ابا حضور نے کہا کہ میرے کوئی جاننے والے رشتہ دار بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان میں نہیں ہے جو وہاں سے جادو کرائے، میرے اپنوں نے جادو کروایا، یہ میں جانتا ہوں۔ آپ کا کام علاج کرنا ہے، آپ علاج کریں، مجھے بتایا نہیں کہ کس نے جادو کیا۔ اور میرے گھر اتنے لوگ آیا کرتے تھے، ہندو مسلم۔ میرے والد جب بیمار ہوئے نا تو پیسے نہیں ہوا کرتے تھے ہمارے پاس ہاسپٹل لے کر جانے یا پھر کوئی دوا کھلانے کے لیے۔ 2 دفعہ بھی نان مسلمز کار بھیجے ہیں ہمارے پاس میں۔ کیوں؟ وہ جو محبت آپ نے دکھائی تھی نان مسلمز کے ٹورڈز، تو پہلے وہ خدمت کرنے آئے تھے۔ تو اتنے لوگ ملنے آتے تھے۔ یہ سب میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، غور سے سنیں آپ لوگ۔ اور ان میں سے وہ فیملی بھی آتی تھی جو جادو کروائی تھی۔ میں مینشن نہیں کر رہا ہوں کہ کون جادو کروائے، میرے ابا کو بھی معلوم، میرے امی کو بھی معلوم، مجھے بھی معلوم۔ لیکن جب وہ دیکھنے آتے تھے تو میرے ابا میرے امی سے کہتے تھے کہ چائے لے آؤ انہیں بنا کر۔ میری امی کا جگر، جس کے ہسبینڈ کو سلام کرتے تھے ایتھلیٹ کر کے، اس کو لٹا دیا گیا پلنگ پر۔ اور وہ لوگ آئے ہیں جو جادو کرانے والے آئے ہیں، اور میرے ابو کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے چائے لاؤ، اور میری امی کا جگر وہ کچن میں جا کر چائے بنا کر لے آتی تھی۔ یہ فرگیونگ، یہ دل رکھنا مسلمان کی نشانی یہی ہے۔ دشمنی کرنا بہت آسان ہے، فرگیونگ کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ جو کرتا ہے یہی آسمانوں پر جاتا ہے۔ اور منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں کسی کا برا نہیں سوچا،
जो बंदा किसी का बुरा नहीं सोचता है, याद रख ले उसके साथ अल्लाह होता है, उसको बुलंदियों पर अल्लाह लेकर जाता है। बैक वक्त उसको कुछ तकलीफ जरूर होती है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, लेकिन फिर अल्लाह जो उठाता है ना बुलंदियों पर, जो पूरे मिनिस्टर्स मिलकर भी रोक नहीं सकते उसको, पूरे 850 करोड़ लोग भी अगर उसको बदनाम करने की कोशिश करें, एक जात अल्लाह ऐसा उठाएगा उस बंदे को, पूरी दुनिया सलाम ठोकेगी उसको। सिर्फ फॉरगिविंग करना सीख लो आप लोग इंशाअल्लाह, आज से माफ करना, हर चीज माफ कर दो। आप याद रखें कि आप वजू बनाते हैं, बिना वजू नमाज नहीं होती है। हमने बहुत से नमाजें पढ़ी हैं, वजू बनाए, बिना वजू कोई नमाज नहीं। लेकिन एक वजू वो भी होता है जो बिना पानी बनाना होता है, वो नमाज से पहले आपने वो वजू बनाना है। वो क्या वजू? अपने दिल को साफ करना है, जैसा चेहरा साफ करते हैं, जैसे दांत साफ करते हैं, जैसे आंख साफ करते हो, जैसे बाल साफ करते हो, बिल्कुल इसी तरह अपने दिल को साफ करना। अल्लाह की बारगाह में जाने से पहले आपने नियत करना कि या रब, मैंने मेरे दिल को साफ कर दिया, इस दिल में किसी के लिए जहर नहीं है, मैं सबको माफ कर दिया। 850 करोड़ लोग अगर इस वक्त में आकर मुझे सलाम करें तो मैं जवाब दूंगा, बल्कि मैं पहले सलाम करूंगा इंशाअल्लाह। ये नियत करें आप लोग, भले वो आपका दुश्मन है, आपको सताए, उससे दूरी इख्तियार कर लें, डिस्टेंस करें अपने आप को, लेकिन सलाम करना ना भूलें आप। वो ताकत है सलाम में, वो अल्लाह की मदद मिलती है आपको। हमने इनिशिएट करना है सलाम। आज 2 भाई एक मोहल्ले में रहते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, लेकिन दोनों सलाम नहीं करते हैं। एक दूसरे के लिए जहर है दिलों में, एक ही मुसल्ले में, एक ही सफ में खड़े हुए हैं जाकर, और सलाम का जवाब भी नहीं देते हैं। दिलों में जहर लेकर मस्जिद के पहले सफ में भी अगर आप खड़े होकर मक्के में भी जाकर नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह बड़ा ग्रेट है, अल्लाह वो जो अजर देना है देगा, लेकिन वो काबिल कबूल सजदे नहीं होते हैं भाई। दिल को साफ करके अल्लाह के बारगाह में खड़े होना है। आज एक चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं आप, तो कितनी तैयारी के साथ जाते हैं, कितनी सफाई से जाते हैं, अपने आप को बेहतरीन इंसान प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और जब हम अल्लाह की बारगाह में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो दिल को भी साफ करना। आज से नियत कर लें, मैं हर दिन ये दुआ करता हूँ, बल्कि मैं आपको इसलिए शेखी नहीं बगाड़ रहा हूँ ताकि नौजवानों में, टीचर्स में, सब में ये चीज़ आ जाए। जब से मौलाना हुज़ैफा साहब से मेरी दोस्ती हुई है और इंडिया का मैं टूर कर रहा हूँ, और कोरोना के बाद से पिछले 2.5 साल में मैंने 1 महीने के लेक्चर्स, वर्कशॉप्स बहुत से किए हैं, और ऐसे लेक्चर्स न जाने कितने किए हैं। 2023 में मैं और मौलाना हुज़ैफा साहब कम से कम कह रहा हूं मैं 1 लाख किलोमीटर हम लोग जमीन और आसमान पर ट्रैवल किए हैं, सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स को जगाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स को जगाने के लिए 1 लाख किलोमीटर हम लोग ट्रैवल किए हैं। और मुझे तो ऐसे कॉल्स आते हैं कि हम आपको हेलीकॉप्टर पर बुलाते हैं, आप आ जाएं, 1 घंटा बात करके चले जाएं, आपकी क्या फी है बताइए, हम 5 लाख देने के लिए तैयार हैं। मेरा रब गवाह है, यह मुनव्वर ज़माने आज तक 1 रुपया भी नहीं लिया किसी से, 1 रुपया भी मैंने किसी से नहीं लिया। अगर किसी से लिया तो मैंने मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से लिया, मैं वालिद मानता हूं उनको, वो जब देते हैं तो मैं इनकार नहीं करता हूं। बाकी का कोई ऑर्गेनाइजेशन आकर ये कहें कि हमने मुनव्वर जमा का मोटिवेशनल टॉक रखा और इन्होंने पैसे मांगे, जबकि मुझे कई लोग पैसे दिए नजराने के तौर पर, हदिये के तौर पर, उसी जगह, उसी शहर, वही मैंने तकसीम कर दिए वो पैसे। मैं 1 रुपया भी नहीं लिया, बल्कि मेरे पैसों से ट्रैवल करता हूं मैं। ये जो 1 लाख किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया, जिसमें 15% एक्सपेंसेस मैंने बेयर किए हैं, 85% मौलाना हुज़ैफा साहब ने किए। माशाअल्लाह, सलूट करता हूं आपको। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे पैसे नहीं मिले, लेकिन मैं रब का शुक्रगुजार हूं, मुझे बेपनाह मोहब्बत मिली है मेरी कौम से माशाअल्लाह। वो मोहब्बत कभी ख्वाबों में भी मैं नहीं देख सकता। वो मोहब्बत मुझे आप लोगों से मिली है, यंगस्टर से मिली है माशाअल्लाह।
اور میں آپ لوگ کو بس اتنا میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو زہر ہم لوگ دلوں میں پال رکھے ہیں اسے ہم نے صاف کرنا ہے. اور دیکھیں آپ ریزن جا کر تو 100 گز پر لڑائی ہو رہی ہے. صرف 100 گز کی وجہ سے دونوں بھائی 10-10 سال بات نہیں کر رہے ہیں, 10-10 سال بات نہیں کر رہے ہیں. یہاں تو پڑوس کی بات کی جا رہی ہے. اگر آپ اپنے پڑوس کا خیال نہیں کرتے ہو تو آپ سچے مومن نہیں ہیں. آپ 5 وقت نماز پڑھ لیں, آپ عمرہ جائیں, آپ حج پر جائیں, آپ سخی ہے, روز سخاوت آپ کرتے جائیں, لیکن آپ کا پڑوسی آپ سے ناخوش ہے, then you are not a true Muslim. تو یہاں تو سگا بھائی ہے. فریج کے اوپر لڑائی ہوئی ہے, صرف ریفریجریٹر بٹوارا ہو رہا تھا والد کے انتقال کے بعد. ریفریجریٹر کے لیے 2 بھائی اور ان کے بیویاں کتوں کی طرح لڑ لیتے ہیں. سکوٹر کے لیے لڑ لیتے ہیں, ایک کمرے کے لیے لڑ لیتے ہیں. میں نے ابا کی خدمت کی ہے تو ابا کی گاڑی میرے حصے میں آنا چاہیے. ایسی جب لڑائی آپ کے گھر میں آتی ہے نا تو آپ نے جگر اپنا دکھانا اور کہنا کہ یہ جتنے پروڈکٹس ہیں جو جو تجھے چاہیے سب لے لے, لیکن تو ابا کا پروڈکٹ ہے, میں بس تیرے قریب رہنا چاہتا ہوں. یہ جو مشینز ہیں, سکوٹرز ہیں, یہ کون بنائے؟ کسی اور نے بنائے. اور تیرے بھائی کو کس نے بنایا؟ تیرے ابا نے بنایا. اس چیز کو چھوڑ کر تو دوسرے چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. والد کی نشانی اینک اگر ہے تو میرے ابا کی اینک تبرک کی طرح رکھ لیتے ہیں. میری ابا کی سائیکل اس کو ایسا حفاظت سے رکھتے ہیں گھر میں. پھر تو بھائی بھی تو ابا کا ہے نا, جس میں خون دوڑتا ہے رگوں میں, جس میں جھلک ہے اس کے والد کی, جس میں جھلک ہے اس کی امی کی. وہ چیز چھوڑ کر تو سائیکل کی ریسپیکٹ کر رہا ہے, اینک کی ریسپیکٹ کر رہا ہے کہ ابا کی اینک, ابا کا کرتا, ابا کا جوتا. اللہ کی نظر میں یہ جوتے, یہ کپڑے, یہ ریفریجریٹر, یہ اینک کوئی معنی نہیں ہے. لیکن بھائی کے ساتھ اگر آپ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہو تو پھر اللہ کے یہاں پوچھ ہے. تو ہم نے یہ چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے پیارے لوگ. ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ایک والد کے 4 بچے ہیں تو جان لٹا دینا. ابا انتقال کر گئے تو بڑے بھائی کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ پورے بھائیوں کو لے کر چلے. چھوٹے بھائی بڑے بھائی سے بڑا بن کر دکھانا چاہیے. آج یہ چیز نہیں ہے, اس لیے ہم لوگ پریشان ہیں. ان چیزوں سے ہم نے نکلنا ہے, دلوں کو ہم نے صاف کرنا ہے. آج میں نے والد صاحب کا ذکر کیا جادو پر. 20 کروڑ مسلمان اس دیش میں اگر رہتے ہیں, میرا یہ ماننا ہے کہ 10% لوگ پر جادو کیا ضرور گیا ہے. لیکن مانو کہ 10% ہٹا دو, 1% پر بھی اگر جادو ہوا ہے تو 20 کروڑ کا 1% کتنا ہوتا ہے؟ 20 کروڑ کا 10%, جواب جانتے ہیں؟ 20 کروڑ کا 10% 2 کروڑ ہے. پھر 2 کروڑ کا 10% ماشاءاللہ یہاں پہ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب بھی بیٹھے ہیں, انجینئرز ڈاکٹرز بناتے ہیں. ایسے زبانوں پہ سب کے ہونا چاہیے. 2 لاکھ بندوں پر بھی اگر 20 لاکھ بھی مان لیں آپ 10%, مجھ سے بہترین میتھمیٹکس مولانا حذیفہ صاحب کے پاس میں ہے. میں کیلکولیٹر لیتا ہوں, وہ زبان سے جواب دیتے ہیں. اللہ نے بڑا زبردست ذہن دیا آپ کو. میرا ماننا ہے کہ 2 کروڑ مسلمانوں پر جادو ہوا ہے. چلو نمبر اگر میں غلط بول رہا ہوں, 20 لاکھ پر تو ضرور ہوا ہے. ان 20 لاکھ مسلمانوں پر جو جادو ہوا ہے ہندوستان میں, ان سے جا کر پوچھے کہ کس نے کروایا. 99.9999% وہ لوگ کیا بولیں گے؟ کرسچنز بولیں گے نہیں, ہندوز بولیں گے نہیں, سکھ بولیں گے نہیں, یہودی بولیں گے نہیں. کس نے کروایا؟ تو جواب ان کے زبان سے آئے گا کہ میرے رشتہ داروں میں سے کسی نے کروایا. یعنی جو 20 لاکھ مسلمانوں پر جادو ہوا ہے, وہ جادو کرانے والے کون ہیں؟ وہی 20 لاکھ مسلمان لوگ ہیں. تو ہم خامخواہ بدنام کرتے ہیں کہ ہندو ہمارا دشمن ہے, کرسچن ہمارا دشمن ہے, یہودی ہمارا دشمن ہے. اس کو سب سائیڈ پر رکھیں. میرا تجربہ کہتا ہے کہ ہمارے دشمن ہم میں سے ہی ہے, ہمارے رشتہ داروں میں سے ہی ہے. مسلمانوں کی ترقی سے کوئی جلتا ہے تو سب سے پہلے اپنے رشتہ دار جلتے ہیں, اپنے محلے والے جلتے ہیں, اپنے سگے بھائی بھی جلتے ہیں. اس چیز کو ہٹانا پڑے گا. جس بندے میں حسد ہے, جو جلتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی ترقیوں پر نہیں لے کر جائے گا, بلندیوں پر نہیں لے کر جائے گا.
اس کا دل صاف ہونا چاہیے. ابھی آپ نے کیا خوب زبردست مولانا حذیفہ صاحب نے بات کہی ہے کہ مخلص انسان کی پہچان کیا ہے. پہچان یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہو وہ کوئی دوسرا بندہ بھی اگر کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہو رہی ہے تو سمجھنا کہ آپ مخلص انسان ہیں. ایسا میں نے کسی میں کوالٹی دیکھی ہے تو میرے استاد ڈاکٹر رفیق صاحب میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ، جو شادان کالج کے چیف ایڈوائزر 4 میڈیکل کالجز کے، وہ آ کر کسی آرگنائزیشن کے تعلق سے اگر بات کرتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ وہی سی ای او اور وہی چیئرمین ہے. اتنا گود لے لیتے ہیں اس آرگنائزیشن کو، ایسا اٹھا کر پھر کبھی نہیں جاتے وہاں پر، دوسرے آرگنائزیشن میں جاتے ہیں، اس کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے لوگوں کو مدد کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن مدد ہمیشہ چھوٹے مسکین یتیم غریبوں کی کرتے ہیں. یہ استاد کو رکھنا بہت ضروری ہے. جتنے بھی لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جتنے بھی لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جتنے بھی لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جتنے بھی لوگ کامیاب ہیں، جتنے بھی لوگ کامیاب ہیں، جتنے بھی لوگ کامیاب ہیں، یاد رکھیں ایک کو مینٹر بنا کر چلیں، ان سے مشورہ کرتے ہوئے چلیں، تبھی تو آپ کو کامیابی ملے گی. ورنہ آپ کو ملے گی ایک چیز، تکبر. تکبر کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنے والا ہے. جب کسی کو آپ مینٹر بناؤ گے، ان سے صلاح لو گے، مشورہ لیتے رہو گے، تو آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھو گے اور زمین سے جڑے ہوئے رہو گے. ورنہ یہ جو کبر ہے انسان میں ایسا بھر دیتا ہے اور یہ انسان کو گناہ کروا دیتا ہے. ڈاکٹر رفیق صاحب میرے ساتھ پورا انڈیا گھومے ہیں، جہاں جہاں میرے ورکشاپس ہوئے. میں 2011 میں پہلی دفعہ بیدر آیا، کرناٹکا کے کالج میں. مجھے شاہین میں ڈاکٹر صاحب بھیجے، کوئی ہال وہاں پر نہیں تھا، تو گادا سیٹھ صاحب یہاں پر ہے، میں اس پلیٹ فارم سے سلام کرتا ہوں گادا سیٹھ کو. انہوں نے مجھے گھر میں رکھا ہے، ان کے گھر میں میں 40 دن رہا. اور کرناٹکا کالج میں ماشاءاللہ قدیر صاحب نے بول کر وہاں پروگرام کروایا. مسلمان، ہندو، سارے بچے مل کر ورکشاپ اٹینڈ کیے. گادا صاحب اور ان کی اہلیہ مجھے صبح فجر کی نماز کے لیے گرم گرم پانی صبح میں دیا کرتے تھے، وضو کرنے کے لیے. دونوں، کبھی وائف کبھی ہسبینڈ، کبھی وائف کبھی ہسبینڈ، فجر کی نماز کے لیے گرم پانی. کیونکہ وہ جنگلوں میں گھر تھا بیدر میں، پہاڑی کے اونچے علاقے میں. کبھی ہم لوگ جا کر دیکھیں وہ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے. ایک دفعہ ڈاکٹر رفیق صاحب کرناٹکا کی کوئی جگہ، ہم لوگ جا کر وہاں کے بی جے پی کے ایم ایل ایز اور منسٹر سے ملاقات کر کے آئے. پھر نماز پڑھنے کی باری تھی تو نماز کوئی پڑھا نہیں پا رہا تھا، تو ڈاکٹر رفیق صاحب آگے بڑھ کر نماز پڑھائے. اور نماز پڑھا کر اتنی دعا دیے ہیں اس شہر کے لوگوں کے لیے، اور اس میں خاص طور پر دعا کی ہے کس کے لیے؟ بی جے پی کے ایم ایل اے اور بی جے پی کے ایم پی کے لیے، جو ایم پی صاحب کرونا کی وجہ سے گزر گئے ہیں. تو نماز ہونے کے بعد سارے لوگوں نے کہا کہ سر ہم زندگی بھر ان لوگ کو گالی دیتے رہے، آج پہلی دفعہ ان کی کامیابی کے لیے، ان کی اچھائی کے لیے ہم نے آمین کہا. تو پھر ڈاکٹر رفیق صاحب نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو نہیں مانگا؟ آپ دیکھیں وہ جو تلوار لے کر نکلے تھے مارنے کے لیے، اس کے بعد ان سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے. اور وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتا ہے. اور ماضی میں کیا تھا؟ تلوار لے کے نکلے تھے مارنے کے لیے. ہم سب لوگ مرید ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مرید. اور حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہیں. اللہ سے مانگے کہ یا اللہ یہ ٹیم میں مجھے دے دیں. اور ہم سب کے لیے دعا کرنا چاہیے. ایک مومن کا جو دل ہے نا، 850 کروڑ لوگوں کے لیے ہم نے دعا کرنا ہے، نفرت نہیں کرنا ہے، بدعا نہیں دینا ہے. ہم سب کے لیے دعا کرتے جائیں، دعا کرتے جائیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول کر لے، نہ بھی کر لے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہماری نجات ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روح زمین پر مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا ہے بھائی،
रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया। आलम के सब के 850 करोड़ लोग आज हैं, तो ये 850 करोड़ लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया यहाँ पे। लेकिन हम लोग बढ़ गए, एक किनारा कशी कर लिए, और उसमें हम लोग वहाँ भी खुश नहीं हैं, वहाँ भी हमारे दुश्मन उसी कुंभ में हैं। इससे हमें बाहर निकलना है, हमें आगे जाना है इंशाअल्लाह। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने दिल साफ करना है, जैसे हम अपना बदन साफ करते हैं, अपना चेहरा साफ करते हैं। आप इतने हल्के महसूस करोगे। और रोजाना मैं बात कहने की कोशिश कर रहा था, जहन से निकल गई, फिर बात आई। मैं ये कह रहा था कि पिछले 2.5 साल में मैंने न जाने ऐसे लेक्चर्स जो अभी भी इधर में दे रहा हूँ, न जाने कितने दिए मौलाना हुज़ैफा साहब के साथ, इंडिया के चप्पे चप्पे में घूमकर। फिर मेरे जो 1-1 महीने के वर्कशॉप्स होते हैं, कोई भी एक लेक्चर मेरा रब गवाह है, पिछले 2-2.5 साल में मैंने ऐसा लेक्चर नहीं दिया जो 2 रकात सलातुल तौबा और सलातुल हाजत की नमाज पढ़कर मैं सबके लिए दुआ कर कर फिर मैं क्लासरूम में जाता हूं। आज भी यहां पर आया तो 2 रकात सलातुल हाजत में नमाज पढ़कर हर दिन दुआ करता हूं, या अल्लाह सुनने वालों के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे और मेरे दिल में सुनने वालों के लिए मोहब्बत डाल दे। ये रोज आज का काम नहीं है मेरा। और अल्लाह से रोज आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचा। आप लोग बोले एक दफा, या अल्लाह मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचा। आप सच्चे मोमिन हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आप रोज कोशिश करें, अल्लाह से मांगे, यार बस मेरी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। अब कितना बंदा, उसका दिल कितना साफ होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं 2 चीजों में कामयाब है, गिविंग एंड फॉरगिविंग। सिर्फ गिविंग है और फॉरगिविंग नहीं है तो फिर सच्चा मुसलमान नहीं है भाई। वो बंदा बहुत दे रहा है, इल्म दे रहा है, पैसा दे रहा है, हर चीज इलाज के लिए सब कुछ दे रहा है, लेकिन वो फॉरगिव करने वाला बंदा नहीं है तो फिर उसमें तकब्बुर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना सताया गया, हत्ता के बेहोश हो गए, खून में लथपथ हो गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम, द पावर, कितना पावर है आपके पास, आकर कह रहे, इशारा कर दे, पहाड़ों में दबा दूंगा इस कौम को। और कह रहे कि नहीं भाई, मुझे रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया, मैं माफ करने के लिए आया हूँ, मैं इंतकाम लेने के लिए नहीं आया हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों से उतर कर कह रहे हैं, उस वक्त कितनी तकलीफ हुई होगी फरिश्तों को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खून में देखे। उस वक्त भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई एक आने वाले जमाने में, उस जमाने में नहीं, हो सकता है कि मुस्तकबिल में कोई बंदा मेरी बात सुन ले और मेरे नक्शे कदम पर चले तो उसको जन्नत मिल जाए। इतने फिक्रमंद थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम लोग नफरत इतनी दिलों में लेकर घूमते हैं, तो कैसे कामयाबी मिलेगी बताइए? अगर कामयाबी मिलती भी है ना तो दिल में सुकून नहीं मिलता है। अभी मैं आसाम गया, 5 दिन मेरे लेक्चर्स थे। मौलाना हुज़ैफा साहब के इल्म में मैं ले आना चाहता हूँ, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को इतना मेहनत करते हुए देखा मैंने। रात में 3-3 बजे तक, सुबह 10 बजे निकलकर 3-3 बजे तक लेक्चर्स दे रहे हैं। अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा है। 40 कंट्रीज में किंग ऑफ परफ्यूम्स बोला जाता है, किंग ऑफ परफ्यूम्स। 40 कंट्रीज में आपका बिजनेस है। स्विट्जरलैंड में समंदरों में घर बनाकर मस्त जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन कैसे छोटे छोटे घरों में सो रहे हैं। मेरा उतना बड़ा दिल नहीं है जो हर घर में ले जाए तो मैं सो जाऊं। मौलाना वो घर में सो रहे हैं, वहाँ के टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं, छोटे छोटे गाँव में जाकर। और मैं गया आसाम में अभी कुछ दिन कबल, तो मुझे कॉल आता है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब सही नहीं है, आप उनके साथ काम मत करिए। किस शख्सियत को बोल रहे हैं? मैं पहले उनसे जुड़कर काम किया करता था, लेकिन मैंने उनको पहचान लिया। ऐसे पागल लोग दुनिया में कितने होंगे और हर जगह होंगे। इस साल अब मौलाना हुज़ैफा साहब ये साल में 36 सिविल सर्विसेज में बच्चे रैंक ले आए हैं। 36 सिविल सर्विसेज में मौलाना के इदारे से, 36 स्टेट सिविल सर्विसेज से 350 बच्चे मेडिकल सीट ले आए हैं इस साल में। 5 साल पहले मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने काम भी नहीं शुरू किया था नीट पर। मेरा वर्कशॉप हुआ, मैं और डॉक्टर रफीक साहब एनकरेज किए। पूरा आसाम मिलकर 700 डॉक्टर्स बनाता है।
میرے استاد نے کہا پورا آسام مل کر سال میں 700 ڈاکٹرز بناتا ہے. آپ کبھی ہمارے شہر بھی آئیے حیدرآباد, 2 مائنورٹی انسٹیٹیوٹس مل کر 500 سے زائد ڈاکٹرز بناتے ہیں. آپ کام نہیں کر رہے مولانا, اس کو کام نہیں بولتے. آپ آئیے حیدرآباد, آپ آئیے کرناٹکا, آپ دیکھیں شاہین ایم ایس. تو یہاں شاہین میں بھی آئے, ایم ایس میں بھی آئے. 2018 میں شروع کیے کام, سپر 40 اجمل, 20 بچے ڈاکٹر بنے, یعنی ایم بی بی ایس میں رینک آیا. 80 نیکسٹ ایئر, 150 نیکسٹ ایئر, 250 نیکسٹ ایئر. 5 سال میں 350 رینکس لے آنا آسان نہیں ہے. عالم دین پالیٹکس میں ہے, بزنس میں ہے, مدرسوں میں ہے, پھر فاؤنڈیشن کے ذریعے سے سوشل سروسز میں ہے, کتنے ایکٹیویٹیز آپ کے, اور 350 لے کر آنا ماشاءاللہ. میں تو سلام کرتا ہوں شاہین کو بھی, ایم ایس کو بھی, اور کولکتہ میں اور کچھ مزید ادارے ہیں, ڈاکٹر اعظم صاحب کو بھی, پونے کے انعامدار صاحب کو بھی, جو ماشاءاللہ بڑے کام کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں 5 سال میں وہ کام کیے جو 30 سال لگتے ہیں لوگوں کو پہنچنے میں وہاں. اور ویسی شخصیت پر کمپلینٹ کرنے والا مسلمان, کمپلینٹ کس کی؟ مولانا بدرالدین اجمل صاحب کی, وہ مسلمان, میں جا رہا ہوں وہ کون مسلمان. یہ ٹرائنگل میں ہم لوگ لڑ رہے ہیں, تو کیا ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں؟ اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں جا کر لیکچر نہ دوں. ارے بھائی, میں مولانا کی فیملی کو لیکچر نہیں دے رہا ہوں, وہاں کے عوام کو لیکچر دے رہا ہوں. فائدہ مولانا کو نہیں مل رہا ہے کچھ, وہاں کے عوام کو فائدہ مل رہا ہے. یہ ہر جگہ انڈیا میں دیکھ رہا ہوں, ہر جگہ کہیں بھی جائیں. تو میں اس بات کو میں صاف آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں. جب مریادا پرشوتم شری رام جی, راون کا انتقال ہو رہا تھا, آپ لوگ شاید نہیں جانتے, راون کے پاس زبردست علم تھا, نالجبل پرسن تھا, خوب علم تھا. جب راون بالکل موت کے بستر پر آخری سانسیں گن رہا تھا, تو مریادا پرشوتم شری رام جی نے اپنے بھائی لکشمن جی سے کہا کہ جاؤ اس کے پاس سے علم لے لو, کیونکہ کچھ دیر کے بعد اس کی روح قبض ہونے والی ہے. علم سیکھو جا کر, اس کے پاس میں زبردست علم ہے. حالانکہ کون ہے راون؟ جو سیتا جی کو بھگا کر لے کر گیا, اور جو دشمن ہے شری رام جی کا. اور وہ کیا جگر رکھتے ہیں رام جی, دیکھو وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس کے پاس سے علم سیکھو. اور یہی چیز دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جب کوئی دشمن اسلام قید ہو جاتے, ان کو چھوڑنے کی باری آتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا چھوڑتے؟ پیسے لے کر نہیں چھوڑتے. آپ ہماری قوم کو, میرے فالوورز کو, آپ کا کوئی بھی سکل ہے وہ سکھا دیں, ہم چھوڑ دیں گے آپ کو. تو سکل ڈیولپمنٹ کے امبیسڈر کون ہوئے مولانا حذیفہ صاحب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سکل ڈیولپمنٹ کے امبیسڈر کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے سیکھ رہے ہیں؟ دشمن اسلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ, آج ہم بولتے ہیں ارے میں اس سے کچھ نہیں سیکھوں گا, وہ ٹیچر سے میں کچھ نہیں سیکھوں گا, وہ پروفیسر سے میں نہیں سیکھوں گا, وہ عالم دین سے میں نہیں سیکھوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دشمن اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تیرے پاس میں کچھ سکل ہے تو ہماری قوم کو سکھا دے, ہماری قوم ترقی کرے گی اس سے. یہ دل, یہ سوچ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی دل, یہی سوچ ہم نے بھی رکھنا ہے. آج یہ ہماری سوچ ایسی نہیں ہے. اور جس کو کچھ بھی سکل نہیں آتا, کچھ نہیں آتا اس کو, اب چھوڑنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کچھ بھی سکھا میں تجھے بری کر دوں گا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. اگر تجھے کچھ نہیں آتا تیری زبان سکھا دے, تو جو بھی زبان تو جانتا ہے نا, وہ زبان ہمارے بندوں کو سکھا دے. تو لینگویجز پر امپورٹنٹ سگنیفیکنس کس نے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو سو کال جتنے این جی اوز اس دنیا میں بنے ہیں نا, وہ آج لوگ اپنے آپ کو بڑا بڑا دکھا لے رہے ہیں. وہ جو 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ڈپارٹمنٹ پہ کام کر کے دکھا دیا. آج وومن امپاورمنٹ میں کتنا اچھلتے ہیں لوگ, آرگنائزیشنز میں ذرا کام کر کے زندہ دفنا دیا جاتا تھا بچیوں کو. یہ جو پیارے بچیاں ہیں نا, آپ لوگ روزانہ اللہ سے 100 رکعت نماز پڑھ کر شکریہ ادا کریں کہ تو نے مجھے نبی دیا, یا رب تیرا شکر ہے. 100 بھی پڑھنے کم ہے, کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے آپ جیسے بچیاں پیدا ہوتی تھی عرب میں زندہ دفنا دیا جاتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا کہ یہ پیاری گڑیا جو پیدا ہوتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. تو پھر اس زمانے میں سب نے دعا کرنا شروع کیا, یا اللہ میرے گھر بچی پیدا کر.
कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले जिंदा दफना दिया जाता था, कुछ दिन बाद, कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद वही लोग दुआ करने लगे, यार अब मेरे घर रहमत भेज दे, मेरे घर बच्ची पैदा कर दे। इससे बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट पे इस रूए ज़मीन पर किसी ने काम नहीं किया। और वुमेन को डिफाइन कैसा किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप लोग तो गिरविदा हो जाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बताए कि पैदा होती है तो रहमत बनकर आती है, और जब शादी करती है तो अपने हस्बैंड का ईमान मुकम्मल करती है, और जब बच्चे पैदा करती है तो बच्चों की जन्नत अपने कदमों में कर देती है। ये डेफिनेशन किसने दिया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरे दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर कोई नहीं आ सकता। उस जमाने में काम कर कर गए हैं, आज वो सारी चीजें दफन हो चुकी है, उसको फिर से हमने जिंदा रखना करना है, उसको फिर से हमने स्प्रेड करना है, दुनिया वालों को दिखाना है, और दुनिया वालों को दिखाने के लिए पहले हमने उस पर अमल करना है। इसलिए मैंने कहा था आप सबसे कि हम अल्लाह को मानते जरूर है, लेकिन हम अल्लाह की नहीं मानते। मुझे इतनी मशगूलियत मौलाना हुज़ैफा साहब से क्या दोस्ती अल्लाह ने करवा दी है, मेरा दिन कहाँ गुजर रहा है, मेरी रात कहाँ गुजर रही है, पता ही नहीं चल रहा है। 2-2, 3-3 बजे तक मैंने ये आलिम दीन को ऐसा देखा है कि आधी जिंदगी आपके कार में गुजरती है आपकी। मैं तो थोड़ा सच धज के जाता था, अब थोड़ा कम हो गया है। मैं यूके गया, 5 दिन के लिए लेके गया, 15 सिटीज मुझे घुमाए, ना एक पार्क दिखाए, ना एक गार्डन दिखाए, ना कोई पिकनिक स्पॉट दिखाए, सारे दारुल उलूम दिखा के वापस लाइए। सब लेक्चर्स हुए। अच्छा, मुझे तैयार होना था, यूके गए भाई, कोई एक इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर यूके गया तो आधा घंटा तो सजने की डिमांड होती है ना। अब ये हजरत सुबह 6 बजे उठकर जिप भी कितनी खोलते थे अपनी बैग की, 3 इंच, उसमें से कुर्ता खींचिए पहन लिए, सर चलो चलेंगे। बोला हजरत थोड़ा रहम करो, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, थोड़ा तैयार होने दीजिए। वो 1 घंटा तैयार होता था, अब जाकर 15 मिनट हुए माशाल्लाह, वो आपकी सोबत की वजह से। तो वहां भी गए तो मैंने देखा 15-15 दारुल उलूम में माशाल्लाह लेक्चर्स हमारे हुए हैं। इतना बिजी, आप हर जगह जा रहे थे लेक्चर देने के लिए, और 5 दिन के बाद लेक्चर्स हो गए और कोई मजीद लेक्चर देना नहीं था, सीधा वापस आ गए हम लोग। कोई घूमने का शौक नहीं, कोई चीज देखने का शौक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ काम से मतलब। तो कहां कहां हम लोग घूम रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं हम लोग प्रॉब्लम्स ही देख रहे हैं। अब मिनिस्टर साहब अगर इजाजत दें, पता नहीं क्या वक्त हो रहा है, अगर मुझे 15-20 मिनट और मिले तो मैं रियल टॉपिक पे आऊंगा जिसके लिए मुझे आप बुलाए हैं माशाल्लाह, अगर इजाजत हो तो। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके घर में अगर आ जाती है किसी को, सबसे पहला थॉट क्या आता है? अगर अल्लाह किसी के घर में किसी को कैंसर ना लाए, लेकिन मौत होनी है, किसी के घर में, अगर आपके घर में किसी को कैंसर हो गया, रिपोर्ट में, बायोप्सी रिपोर्ट में ये मालूम होता है कि इसे कैंसर है, तो पहला थॉट क्या आएगा कि ये कुछ दिन का मरीज है? यस और नो? सब लोग जवाब दें। ये बस कुछ दिन का मरीज है, क्योंकि ये बड़ी डेंजरस डिजीज है, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, डेंजरस, जो जान ले लेती है। बिल्कुल इसी तरह किसी के 2 किडनीज फेल हो गए, अगर ऐसी रिपोर्ट आती है तो फिर इंसान ज्यादा नहीं जी सकता है। कई लोग किडनी ट्रांसप्लांट किए, लेकिन उसमें 70% फेल हुए हैं, 80% फेल हुए हैं। और किसी का ब्रेन हैमरेज हो गया है तो पैरालाइज्ड हो गया, जीना मरना कोई माने ही नहीं है, पूरी जिंदगी पलंग पर गुजर जाती है, टोटली बॉडी पैरालाइज्ड है। जानलेवा बहुत सी बीमारियां हैं। वो कैंसर का आज इलाज है माशाअल्लाह, डायबिटीज का इलाज है, रीनल फेलियर्स का इलाज है, कार्डियक अरेस्ट का इलाज है। लेकिन कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो आज यंगस्टर्स में हैं। 7 बीमारियां हैं, वो बताने के लिए आया हूं मैं। जितने यंगस्टर्स हैं, जैसे जैसे बीमारियों का मैं नाम ले रहा हूं, आप लोग जायजा कर लें अपना
کہ کیا یہ بیماری مجھ میں ہے یا نہیں ہے. اپنے آپ سے سوال کریں گے سب لوگ, بڑے چھوٹے بالخصوص ینگسٹرز ضرور کریں. کینسر سے بھی ڈینجر بیماری, کینسر سے ایک انسان کی موت ہوتی ہے, کینسر سے ایک انسان کی موت ہوتی ہے. لیکن جو 7 بیماریاں ہیں ان میں سے جو پہلی بیماری ہے وہ ہے موبائل ایڈکشن, وہ ہے موبائل ایڈکشن. آج موبائل نے نوجوانوں کو نکما بنا دیا ہے, یوز لیس بنا دیا ہے, ہوپ لیس بنا دیا ہے, ایم لیس بنا دیا ہے. کوئی گول انسان کے پاس نہیں رہا ینگسٹرز میں. اگر اس دیش کی بات میں کر رہا ہوں, 40 کروڑ ینگسٹرز ہیں, 40 کروڑ ینگسٹرز ہیں, 98% ینگسٹرز کو یہ بیماری ہے. کسی کو کم کسی کو زیادہ, لیکن 98% of the youngsters today are indulged in this addiction. اور اس کا کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں ہے, اس کی کوئی دوا نہیں ہے. وہ دھیرے 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 انسان کو اتنا نکما بنا دیتی ہے. میں پہلے کوئی عالم دین کا بیان سنتا اور سن کر یہ سمجھتا کہ یہ مولانا ایسے ہی ہوا میں چھوڑ رہے ہیں کہ پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے رات میں عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک عبادت کیا کرتے تھے. تو میں سوچتا تھا کہ کیسے پاسبل ہے, رات کے 9 سے صبح 6 تک کوئی بندہ ذکر کرتے رہے اور کوئی دوسرا کام نہ کرے, نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. لیکن آج کے نوجوانوں کو دیکھ کر یہ یقین ہو رہا ہے کہ وہ لوگ صحیح عبادت کرتے تھے. کیسے یقین ہو رہا ہے؟ 9 سے لے کر 6 بجے تک نوجوان بچے موبائل میں آج ملوث ہیں, عشق میں. جب انسان کو عشق ہوتا ہے نا, 3 چیزوں سے چھپانے سے بھی نہیں چھپتی. 3 چیزیں, 3 ایسی چیزیں ہیں اس دنیا میں چھپانے سے بھی نہیں چھپتی. پہلا عشق. اگر کسی کو عشق ہو جاتا ہے, اس کا رویہ, اس کا لیونگ سٹائل, اس کی سوچ, اس کا بیٹھنا, کھڑے ہونا, 48 ڈگریز دھوپ ہے گھر کے باہر, کھڑے ہو کر چبوترے پہ ایسے بات کرتے رہتا ہے. 48 ڈگریز میں وہ مست کر رہا ہے, کبھی ادھر ٹہل رہا ہے, کبھی ایسا کر رہا ہے, 2 گھنٹے بات کر رہا ہے, پسینے میں لٹ پٹ, لیکن اس کو اجمل پرفیومز کی طرح لگ رہا ہے پسینہ, کچھ نہیں ہو رہا. وہی دھوپ میں اس کو 2 منٹ بیٹھ کر کتاب لے کر پڑھنے کو کہو, عجیب بے چینی طاری ہو جاتی ہے. لیکن اپنے گرل فرینڈ سے اگر بات کرنا ہے 50 ڈگریز میں بھی وہ کھڑے رہے گا, اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دنیا والے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو چھپانے سے بھی نہیں چھپتا عشق. دوسرا ہے مشک, خوشبو. خوشبو لگائیں اور دوسرے بندے کو پتہ نہ چلے, ہو ہی نہیں سکتا. اور تیسرا ہے خشک, کھجلی. اگر ہوتی ہے تو بار بار ہاتھ وہیں جاتا ہے, روک نہیں سکتے آپ. اب کسی کو نہیں ہو رہا ہے یہاں پر, یہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن اگر کسی کو ہے تو اب شروع ہو جائے گا, وہیں جانا شروع ہو جائے گا ہاتھ. اب وہ کہاں جائے گا وہ بہتر جانے, کیونکہ ہاتھ ہے, ملٹیپل ویزا ہے, جہاں چاہے وہاں جاتا ہے. تو عشق, مشک اور خشک یہ چھپانے سے بھی نہیں چھپتا. یہ جو پہلی بیماری میں نے بتائی ہے موبائل ایڈکشن, یہ نوجوان ٹیلنٹڈ بندوں کو ایسا بگاڑ دیا ہے. ایک نہیں کئی کیسز میرے پاس آتے ہیں. کیرلا میں ایک لڑکا, غور سے سنیں نوجوان بچوں, نوجوان بچیاں, پیرنٹس, بالخصوص پیرنٹس سنیں جو توفتاً دیتے ہیں 10th اگر تو پاس ہو جاتا ہے تو میں تجھے گفٹ دوں گا, میں تجھے گفٹ دوں گی. یہ ماں باپ بولتے ہیں. گفٹ کیا؟ موبائل دلاؤں گی. آپ موبائل نہیں دلا رہے ہیں, آپ اس کو کوئی ایسی دوا دے رہے ہیں جس سے اس کو کینسر کی بیماری آ رہی ہے. موبائل سے 20-21 سال تک اگر بچہ دور رہتا ہے, لمیٹڈ یوز کرتا ہے اور اس کا وقت پورا پڑھائی میں صرف کر رہا ہے تو وہ کل کا مولانا ابوالکلام آزاد ہے, وہ کل کا ڈاکٹر APJ کلام ہے, وہ کل کا مہاتما گاندھی ہے, وہ کل کا سر سید ہے. جو جوانی میں وقت کتابوں میں زیادہ بتاتے ہیں, موبائل میں کم. آج 24 گھنٹے میں آپ دیکھ لیں, کالج جا کر آنے کے بعد, کالج میں 6 گھنٹے تعلیم ہوتی ہے, باقی 6 گھنٹے ہٹا دیں 18 گھنٹے میں 8 گھنٹے نوجوان بچے, کچھ تو 12 گھنٹے صرف موبائل میں وقت گزار رہے ہیں. 12 گھنٹے, آنکھ تباہ, برین تباہ, اور پتہ نہیں اس کی پوری کریئر تباہ ہو جاتا ہے. کیرلا میں ایک نوجوان لڑکا 13 سال کا, باپ سعودی عربیہ میں, ماں کیرلا میں,
بچہ پبجی کھیلتے کھیلتے اتنا ایڈکٹ ہوا کہ ایک کمرے میں زندگی گزر رہی ہے، بس پبجی ہی کھیل رہا ہے، پبجی کھیل رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا ہے۔ ماں نے تربیتاً اتنی دفعہ کہا کہ بیٹا فون سے دور رہنا، کامیابی تیری صرف تعلیم میں ہے، ایجوکیشن میں ہے، موبائل کو تو پھینک دے۔ غصے میں ایک دن ماں نے اس کو مار دیا، تو وہ بدلہ لینے کے لیے اس نے رات میں ماں کا قتل کر دیا ہے، ماں کا اس نے قتل کر دیا ہے۔ اس پل سے لے کر آخری سانس تک بھی اگر وہ روزہ رکھ لینا، وہ سجدوں میں زندگی گزار لے، اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہے، اس نے جہنم میں جانا ہی جانا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تیرے والدین تجھ سے راضی تو پھر میں تجھ سے راضی ہوں، اگر والدین راضی نہیں ہیں تو پھر میں راضی نہیں ہوں۔ آج کتنے نوجوان بچے موبائل کی وجہ سے اپنے والدین سے نفرت کرتے ہیں، کیوں؟ والدین صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے موبائل یوز نہیں کرنا ہے، تو نے موبائل یوز نہیں کرنا ہے۔ یہ والدین بولتے ہیں تو بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ فرعون ہے، یہ دشمن ہے۔ اتنی نفرت نوجوان بچے کر رہے ہیں، جو باپ اپنے بیٹے ماں کا قتل کر دیا، وہ ماں جس کے پیروں کے تلے جنت ہے، وہ ماں جس کی دعاؤں سے اللہ نے نبیوں کا پڑوسی بنا دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ جا، وہاں ایک کسائی ہے، وہ تیرا پڑوسی ہے۔ یہ تعجب کرتے ہیں، یہ تو کوئی شیخ الاسلام ہونا چاہیے، عالم دین ہونا چاہیے، مفتی ہونا چاہیے، ولی ہونا چاہیے، ابدال ہونا چاہیے، یہ کسائی کیسے میرے پڑوسی بن سکتا ہے جنت میں؟ لیکن شوق پیدا ہوا پتہ کرنے کا، وہ گئے موسیٰ علیہ السلام، دیکھے وہ گوشت وغیرہ کاٹ رہا تھا، صحیح سے بات بھی نہیں کر رہا تھا کسٹمر سے۔ دن گزر گیا، جب وہ تھیلی لپیٹ کر اپنے گھر واپس آیا، اس وقت میں مہمان نوازی بڑے بلندیوں پر تھی، کوئی آتے تو گھر میں روکتے تھے، کھانا کھلاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے گھر رکنا چاہتا ہوں۔ تو اس بندے نے کہا کہ مرحبا، آئیے رکیے میرے گھر۔ تو وہ جب گھر میں رکتے ہیں تو وہ ماں کو جا کر نہلا کر، اس کے بدن کو صاف کر کے، کپڑے چینج کر کے، اس کو کھانا اپنے ہاتھوں سے منہ میں چاپ کر پھر وہ کھانا اپنی ماں کو کھلاتا تھا۔ تو ماں اس کو کان میں کچھ بولتی تھی، بلکہ دعا دیتی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو سنائی دیا۔ تو اس کسائی سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی ابھی جو میں نے سنا تیری ماں کچھ کان میں کہہ رہی تھی، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو وہ کسائی کہتا رہے بھائی وہ چھوڑ دو، میری ماں پاگل ہے، ایسے ہی بولتے رہتی ہے۔ نہیں، کچھ کہا آپ کی ماں نے، بولو کیا ہے؟ ارے چھوڑ دیں، وہ تو بس ایسے ہی بولتے رہتی ہے۔ اصرار پہ پھر اس نے کہا میری ماں بھولی ہے، یہ دعا دیتی ہے مجھے کہ موسیٰ کا پڑوسی بنا دے جنت میں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ نے یہ میسج دیا ہے۔ نبیوں کے برابر میں صلاح دیتی ہے پیارے نوجوان بچوں، ماں کی دعا میں وہ طاقت ہوتا ہے۔ جب ماں کا انتقال ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور آسمانوں سے آواز آتی ہے موسیٰ سنبھل کر چلنا، ٹھوکر لگتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، ٹھوکر لگتی ہے۔ پیارے نوجوان بچوں جو آج ماں سے نفرت کر رہے ہیں، سن لو ان باتوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماں کا انتقال ہو گیا، پہاڑ سے اتر رہے، ٹھوکر لگی، آواز گونج رہی ہے، اے موسیٰ سنبھل کر چل، اب تیری ماں نہیں رہی دعا کرنے کے لیے۔ ماں کی دعا وہ ہے جو ماں کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن دعا زندہ رہتی ہے۔ آپ کی آخری سانس تک ماں کی دعا زندہ رہتی ہے، آپ کی آخری سانس تک آپ کے والد کی دعا زندہ رہتی ہے، بھلے وہ زندہ رہے نہ رہے۔ آج جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے، آج میں جو کامیاب ہوا، میرے والدین کی نہ جانے کتنی دعائیں ہیں، جو میں میرے دوستوں کو، میری جاب کو چھوڑ کر آ کر میرے والد کی خدمت کیا کرتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ بتایا، آج بھی میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، میں کرکٹ کا دیوانہ، روزانہ کرکٹ کھیلا کرتا تھا۔ شام کے 5 بجتے عجیب بے چینی ہوتی تھی گراؤنڈ جانا، لیکن والد صاحب کو جب پیرالائسس ہوا ہے، میں نے مار دی گولی کرکٹ کو۔ انتظار کرتا تھا کہ میرے والد صاحب کب بلائیں اور کب کہیں کہ بیٹا مجھے ٹوائلٹ جانا ہے۔
اپنی ہاتھ سے پکانا دھلاتا، ایسا لگتا پکانے ہاتھ کو لگتا ہے تو ورلڈ کپ میرے ہاتھ کو لگ گیا ہے۔ خوشی ہوتی تھی مجھے، کرائیت میرے رب کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے کرائیت نہیں ہوتی تھی، مجھے ایسی خوشی ہوتی تھی والد کے پکانے کو دھلاتے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہی لمحات اللہ نے دیکھے ہیں آسمانوں سے، اور وہ دعائیں والد کی قبول ہوئی ہوگی، تو اللہ نے مجھے یہ محبت دیا ہے ہندوستان میں اور دنیا بھر کے لوگوں میں۔ یہ والدین کی خدمت کریں، جب تک آپ کے والدین حیات ہے مار دو گولی اپنی خواہشات کو، بس ان کی دعائیں لیں، آپ کی نسلیں بن جائیں گی انشاءاللہ، آپ کی نسلیں بن جائیں گی۔ مولانا حذیفہ صاحب کے دادا یا پردادا پیدل حج پر گئے تھے۔ گزشتہ سال کیرلا کا ایک نوجوان لڑکا شہاب چتور، کتنا لائم لائٹ میں آ گیا بندہ، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پورے لوگوں نے سلام کیا، سارے مسلک ایک ہو گئے، ورنہ آج ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ مسلک وہ مسلک، لیکن شہاب چتور، حالانکہ فرض بھی نہیں ہے، وہ ضروری بھی نہیں ہے، روز قیامت میں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ بھائی تو نے پیدل کیوں نہیں حج پر گئے، ڈالنے والا ایسا مفتی صاحب بیٹھے ہیں پوچھ لیں، سوال ہی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اللہ نے جب فلائٹ کے دیے ہیں پیسے آپ کو تو فلائٹ سے جائیے، پیدل نہ جائے۔ وہ گیا، سلام کرتا ہوں شہاب چتور کو، آپ کا جگر ہے، لیکن پہلے زمانے میں کوئی کنوینس نہیں، کوئی سواریاں نہیں تھی، پیدل آپ گئے ہیں۔ دادا یا پردادا کون گئے حضرت جی؟ آپ کے والد صاحب کے دادا تو پردادا ہی ہوئے، تو وہ پردادا پیدل حج پر گئے، تو پھر وہ دعا کس کو لگی ہے؟ مولانا حذیفہ صاحب کے والد صاحب، غلام صاحب کے والد کو نہیں ملی ہے، غلام وستانوی صاحب کے والد بھی، لیکن ان کو اللہ نے بہت چیزوں سے نہیں نوازا ہے۔ غلام صاحب وستانوی کو وہ دعا لگی ہے جو پیدل پر حج پر گئے پیدل، تو وہ ماشاءاللہ 7,000 مساجد بنائے مولانا غلام صاحب وستانوی۔ کتنے؟ 7,000 مساجد۔ ایک گھر بنانے کے لیے زندگی لگ جاتی ہے پیارے بچوں، پوری زندگی۔ یا جس نے گھر بنایا نا ان سے جا کر پوچھیں کتنی تکلیف کے بعد ایک گھر بنا ہے۔ 700 مدارس بنائے ہیں، تو ایک لقب ملا ہے آپ کو خادم القرآن والمساجد، یعنی قرآن کے خادم، مسجدوں کے خادم۔ روز قیامت میں کوئی انسان بھی اگر سفارش نہ کرے مولانا غلام صاحب وستانوی کی، وہ مسجدوں کے اینٹیں گواہی دیں گی، یا رب اسے جنت میں بھیجنا، اس نے تیرے گھر بنائے اس روئے زمین پر، اس نے قرآن کو زندہ رکھا ہے۔ آپ دیکھیں وہ جو آپ کے پردادا یعنی مولانا غلام صاحب وستانوی کے دادا نے کچھ ایسا زبردست کام کیا ہے، تو وہ دعا جا کر ان کے پوتے کے جنریشن پر لگی، اور اس چیز کو پھر مولانا حذیفہ وستانوی صاحب 10-20 گنا تیزی سے لے کر جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور مولانا بدر الدین اجمل صاحب کتنے رئیس، کتنے کامیاب بزنس مین، کتنے ادارے آپ چلاتے ہیں۔ آپ کے دادا یا پھر پردادا فارمر تھے، تو کھیتی سے جو بھی چیز فروٹ وغیرہ ویجٹیبلز کاٹائی ہوتی نا، وہ لے کر گھر لاتے، گھر میں جتنا استعمال ہوتا وہ یوز کرتے، باقی گھر کے سامنے لکھ کر لگا دیتے کہ ضرورت مند لوگ یہ چیزیں لے کر جا سکتے ہیں، یہ سبزی یا پھل۔ تو آپ دیکھیں اس کے بعد 4th جنریشن پر اللہ کا ایسا کرم ہوا ہے، آج وہ پرفیومز کے کنگ بنے ہیں۔ کبھی آپ نیک کام آج کرتے ہو، ضروری نہیں کہ آپ کے اولاد کو اللہ اچھی زندگی دے دیں، نسلوں تک وہ دعائیں چلتی رہتی ہیں۔ والدین کی دعائیں لیں۔ موبائل کی وجہ سے آج ماں کا قتل ہو رہا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آئی ہے، ماں رو رو کر مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی 13 سال کی ہے، سعودی عربیہ سے ریٹرن ہے، سعودی عربیہ سے واپس آئی ہے پڑھنے کے لیے انڈیا میں، کیونکہ وہاں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، 70-80% فیملی سب آ چکے، صرف مرد حضرات جاب کر رہے ہیں، اپنی بیوی اپنے بچوں کو انڈیا بھیج دیا۔ اب وہ موبائل کی اتنی پاگل اور ماں تربیت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا دی ماں نے کہ موبائل یوز نہیں کرنا، تو اس کے چھاتی پر بیٹھ کر اتنا ماری ہے بیٹی نے ماں کو کہ ماں کی گردن ٹوٹ گئی۔
وہ ماں بھی ایسے ہی آئی ہے میرے پاس میں، اور گردن ٹوٹنے پر بھی وہ رو رو کر کہہ رہی ہے میری بچی کی تربیت کر دیجئے سر. یہ ماں ہوتی ہے. آج کوئی ہاتھ اٹھا دے مجھ پر تو میں تو انتقام لینے چلتا ہوں. اور وہ بیٹی جو تو پیدا ہوئی تھی، تیرا گلا ایسا دباتے تو موت ہوتی، لیکن ماں نے کتنا پروٹیکٹ کیا تجھے مچھروں سے، چیٹیوں سے، کتوں سے، بلیوں سے، سردی سے، دھوپ سے، بیماریوں سے، موسموں سے. کتنا ماں نے پروٹیکشن کیا. کیا تھوڑے ہڈیوں میں گوشت آ گیا آپ کو؟ اتنا گھمنڈ آ گیا آپ کو جوانی پر کہ آپ ماں باپ پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں. وہ ہاتھ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. جلنا ہی جلنا ہے وہ ہاتھ جو ماں باپ پر اٹھتا ہے. آج کتنے نوجوان بچے اگر یہاں بھی اس بیدر شہر میں میری آواز کو سن رہے ہیں، توبہ کر لیں، قدموں میں گر جائیں والدین کے، توبہ کر لیں. اس کے بعد پھر ترقی کے اللہ دروازے کھولے گا. آپ منسٹر بھی بن جائیں گے، آپ پرائم منسٹر بھی بنیں گے، آپ سائنٹسٹ بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے. اللہ ایسے بلندیوں پر لے آ کر گرائے گا، زمین پر چہرہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے. اتنا بدنام کر دے گا. وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا. عزت دیتا ہے اللہ تو ذلت بھی دے سکتا ہے. اور ماں کی بغیر دعاؤں کے جو بلندیوں پر اپنے محنت، اپنے ٹیلنٹ کے بلبوتے پر اگر آپ بلندیوں پر بھی پہنچتے ہیں تو آپ نے گرنا لازم ہے. ایک دن آئے گا آپ نے ذلت فیس کرنا ہی کرنا ہے. اسی لیے میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آج توبہ کر لیں. ان کے دعاؤں کے بنا آپ ترقی نہیں کر سکتے، اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلا سٹیپ یاد رکھ لیں. پہلا سٹیپ آپ اپنے والدین کو راضی کرنا ہے. یہ موبائل ایڈکشن کی وجہ سے بچے کتابوں سے دور، سکول سے دور، کالج سے دور، پڑھائی سے دور، ویژن سے دور، مشن سے دور، گول سے دور، کریئر سے دور، ہر چیز سے دوری ہوتے جا رہے ہیں. صرف موبائل سے قریب ہوئے ہیں. نکمہ بنا کر چھوڑ دے گا آپ کو. کہیں کے نہیں رہیں گے. صرف وہ 5 سال آپ جوانی میں اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرو گے. once you reach the age of 25, once you are married, آپ پھر کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا. آپ کو کوئی دوست آپ کے پاس نہیں رہے گا. انگریزی میں ایک کہاوت ہے، when you laugh, the whole world laughs with you. when you cry, you cry alone. آج میں موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوں. اس میں بیدر کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. بیدر کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جب میں یہاں پڑھانے آیا تھا 2011 میں تو میں شاہین کے NRI ہاسٹل میں رکا تھا. تو NRI ہاسٹل میں میرے بالکل کمرے کے سامنے ایک کمرہ تھا. ایک ماں، ایک عورت، ایک خاتون روتے ہوئے چلاتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہے. تو میرے بھانجے تھے، ہم لوگ دونوں آرام کر رہے تھے. باہر نکلے تو ماں رو رہی ہے. میں نے پوچھا آنٹی کیا ہوا آپ سے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو ماں نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، یہاں ہم لوگ اس کو ڈاکٹر بنانے لائے، لیکن وہ موبائل میں اتنا ایڈکشن ہے اس کا، وہ دنیا کو فیس بک کے ونڈو سے ہی دیکھتا ہے اور دوسرے کوئی چشمے سے نہیں دیکھتا ہے. دنیا کو صرف فیس بک سے ہی دیکھتا ہے وہ. اور جھگڑا ہو گیا. باپ نے یہ کہا کہ یہ 2 سال تو شاہین میں پڑھ لے، اس کے بعد تو موبائل یوز کر لے. لیکن یہاں تو موبائل یوز نہیں کرنا کر کے موبائل باپ نے چھین لیا. تو ہٹا کٹا بچہ تھا ایسا، بیت الحم گوشت کی دکان. اس نے باپ کو مارا ایک چاٹا ایسا کان پر، تو باپ زمین پر گر گیا. تو میں نے تب سوچا کہ میں اس وقت تک صرف انگلش ہی پڑھایا کرتا تھا. 2007 میں میرا شروع ہوا سفر. 2007 سے 11 تک صرف میں انگلش پڑھایا کرتا تھا. لیکن اس وقت میں نے عہد کیا کہ یہ انگریزی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. انگریزی تو پڑھاؤں گا، اللہ نے مہارت دی ہے کچھ، لیکن میں ابھی کیریکٹر پر کام کروں گا، میں پرسنالٹی پر کام کروں گا. میں نوجوانوں کو والدین کے قریب کرنے کی کوشش کروں گا. میں نوجوانوں کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کروں گا. میں نوجوانوں کو مسجدوں کے قریب کرنے کی کوشش کروں گا. میں نوجوانوں کو پڑوسوں کے قریب کرنے کی کوشش کروں گا. اور انشاءاللہ وہاں سے میری بڑی زبردست محنت بھی ہے اور اللہ کی مدد بھی مل رہی ہے. ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، سب نے انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے. سارے ٹیچرز، سارے علماء، سارے NGO کے ہیڈز یہ ذمہ داری لینا ہے کہ نوجوان بچوں کو اگر آپ کامیاب کرنا چاہتے ہیں،
नौजवान बच्चों को अगर आप कामयाब देखना चाहते हैं तो याद रखें, सबसे पहले वालिदैन के करीब करना, फिर मस्जिद से करीब करना, पड़ोसियों से करीब करना, इदारों से करीब करना, किताबों से करीब करना। 12 साल जब आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की उम्र थी, आज कितने बच्चे बीदर में 12 साल के हैं वो सुन ले इस बात को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की उम्र जब 12 साल की थी, आपने बाकायदा अपने घर में लाइब्रेरी बनाई थी, आपने लाइब्रेरी कायम कर दी थी। आज हम लोग क्या कायम करते हैं घर में? आज आप जाएं, मोबाइल्स रखे हुए होते हैं, गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर्स रखे हुए होते हैं, किसी के घर में आपको लाइब्रेरी नजर नहीं आती है। 12 साल की उम्र कोई लाइब्रेरी सेटअप करने की नहीं होती है, 12 साल की उम्र खेल कूद की होती है। लेकिन आपको इश्क हुआ है किताबों से, तो फिर जाकर आपने बने क्या मुस्तकबिल में? पूरे हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं। आप अपना बचपन कैसा गुजारते हो, किन चीजों के साथ गुजारते हो, किसके साथ गुजारते हो, इस पर डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है, आपका करियर कैसे बनने वाला है। आप 25-30 साल में जाकर मैं सुधरूंगा तो करोड़ों में कोई एक बंदा सुधरेगा, लेकिन 10 साल से ही अगर कोई बंदा इरादा कर लेता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो वो वही फील्ड जाकर पहुंचता है। तो आज इस वक्त में आप किन बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, इस पर डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा है। तो पहली जो बीमारी है मोबाइल एडिक्शन, सबसे मेरा सवाल कि एक दिन में आप कितनी देर फोन इस्तेमाल करते हो? आप कल अपने आप को चैलेंज लें, कमरे में बैठे, कोई ना हो कमरे में, आप तन्हा बैठे, चेयर हो, टेबल हो, मोबाइल हो, सिर्फ बैठे और 1 घंटा बैठे और मोबाइल को छूना नहीं आपने। अगर ऐसे 1 लाख बच्चे ये चैलेंज कबूल करते हैं ना, 99% बच्चे फेल हो जाते हैं। ऐसी खुजली, हाथ वहीं जाता है। पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा पढ़ लिए फिर वहीं हाथ जाता है, थोड़ा आपने पढ़ाई की फिर मोबाइल पे। किसी ने मैसेज तो नहीं भेजा होगा, मैंने इंस्टाग्राम पे एक फोटो डाली थी और वो बेचारी फोटो जो डाली है, अब वो उसको 20-30 लाइक्स आते हो, 20-30 लाइक्स के लिए उन 2000 दफा देखती है। उसको मालूम कि उसको 30 लाइक्स आते हैं। और वो आजकल नए नए आए हैं फिल्टर। पहले तो कॉस्मेटिक्स ब्यूटी पार्लर में जाके सजना पड़ता था, पैसों का, वक्त का, सब। अब ऐसे कुछ बच्चे आए सेल्फी लेने के लिए, ऐसा लेके खड़े हुए मोबाइल फोन। तो मुझको खुद को देखकर नहीं पहचान रहा हूं। मैं बोला ये रिकी पॉन्टिंग कौन है भाई? ऐसा गुलाबी कर दिया मुझे, एकदम गुलाबी देख रहा हूं। मैं उससे पूछ रहा हूं ये कौन है? सर ये सर ये। अब बच्चियां वो फोटो डालते हैं फिल्टर की। अब वो फिल्टर की फोटो देखकर नौजवान बच्चे तो पगला ही जाते हैं, हालांकि उसको मालूम है कि ये ओरिजिनल फोटो नहीं है। अगर फिल्टर हटा दें, वर्ल्ड मैप है चेहरे पर, फिर भी वो जूम करके देखते रहता है। और वो बेचारी 2000 बार खोलती, उसको आते कितने लाइक्स? 20 लाइक्स। अब उसमें कमेंट्स आते कुछ एक 15, वाओ यू आर लुकिंग गॉर्जियस। अब खुश भी हो रही हूँ, वाओ यू आर लुकिंग गॉर्जियस, अब खुश हो रही, हालांकि उसको मालूम है कि ये धोखा है। और वो जो टाइप करने वाला बच्चा है उसको भी मालूम है ये धोखा है। अब धोखे में दोनों खुश हो रहे हैं। अब उसमें अगर बातचीत भी हो रही, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और उन पूछती रियली, सच्ची में, गॉड प्रॉमिस, वो हजरत मार रहे हैं टाइप। इसमें पूरी नौजवानों की एनर्जी एक दूसरे को इंप्रेस करने में लग जा रही है। आपसे ज्यादा खूबसूरत मैंने नहीं देखा, आपसे अच्छे आंख मैंने नहीं देखे। कैसे आंख भाई? ऐसे 6 आंख सबके। और कैसे? मैं डूबना चाहता हूँ। कमबख्त, तुझे स्विमिंग पूल में तैरना नहीं आता, तू आंखों में डूबना चाह रहा है। मैं आपकी आंखों की गहराइयों में डूबना चाहता हूँ, इल्म की गहराइयों में डूब। तो तू कल का फिर जाकर मौलाना अबुल कलाम आजाद बनेगा। अपनी पूरी जवानी की एनर्जी एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगा रहे हो। ताली बजाने की बात नहीं है, ऐसे कर लेने की बात बोल रहा हूँ, तौबा करने की बात है। आप इसमें ताली भी बजा रहे हैं, तो ये यहाँ तक फिर भी बात सही है, लेकिन रिश्ते भी इससे ही हो रहे हैं, फिल्टर से। अब उन बच्चा देखता बेचारा, और
اور وہ فلٹر کی فوٹو آئی ہے بچے کا، ماں لا کر یہ دیکھو یہ سلمہ ہے، اس کا رشتہ ہے بیٹا کرتے، آپ جو بولے وہ امی۔ اب وہ فوٹو لے کے رات میں 9 سے لے کر فجر تک زوم کر کر کے دیکھ رہا، حالانکہ فلٹر کی فوٹو ہے۔ اب پاگل ہو گیا، میں شادی کروں گا تو سلمہ سے کروں گا، اس کے علاوہ کوئی بچی پسند نہیں آ رہی ہے اس کو۔ دودھ پی رہا ہے تو دودھ میں سلمہ، پانی پی رہا ہے تو پانی میں سلمہ، کھانا کھا رہا ہے تو کھانے میں سلمہ، آئینہ دیکھ رہا ہے تو آئینے میں سلمہ دکھ رہی ہے۔ اب شادی ہو جاتی ہے، اب میک اپ اترتا ہے فلٹر ولٹر کا، دوسرے دن سے ہی، شادی کے دوسرے دن سے نفرت کرنے لگے گا، یار یہ تو خوبصورت ہے نہیں، میں نے جیسے تصویر میں دیکھا ویسے ہے ہی نہیں۔ اب دوسرے بچیوں کی تلاش میں گھومتا رہے گا۔ آپ کچھ پل کے لیے بیوٹی پارلر جا کر آپ بہترین تیار ہو کر خوش تو کر سکتی ہے، امپریس تو کر سکتی ہے، لیکن زندگی بھر آپ کا ہسبینڈ خوش نہیں رہے گا اس سے۔ سادگی جیسے ہیں، ایک لکس صابن ہے، اس سے آپ چہرہ دھو لیجئے، بالکل سمپل آپ اپنی فوٹو بھیجئے، اگر وہ سمپلسٹی میں آپ کو قبول کرتا ہے نا، آخری سانس تک آپ کی پوجا کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کو آنر کرے گا، آپ کو ریسپیکٹ کرے گا۔ لیکن یہ جو تیار ہو کر آج کل جو بچیاں بیوٹی پارلر میں جا کر سج دھج کر آ کر گھر میں آ رہی ہے، ماں نہیں پہچان رہی ہے، ماں لا کر چائے دے رہی ہے بیٹی کی سہیلی شاید کر کے، پھر وہ بول رہی ہے ارے امی میں جی سلمہ، ارے میں تیری سہیلی سمجھ رہی تھی، خود اپنی بیٹی کو نہیں پہچان۔ اتنا ایشین پینٹس لیئر پہ لیئر، لیئر پہ لیئر، لیئر پہ لیئر، 10-15 لیئرز لگ گئے، لگنے میں آدھا گھنٹہ، اتارنے میں آدھا گھنٹہ۔ اب کھانا بھی صحیح نہیں کھا سکتے، میک اپ اتر جاتا، اتنی نزاکت سے کھانا، یہ دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کو سجنے کا پورا حق ہے، لیکن سمپل بن کر شادی کریں، اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کے لیے کوئین بنے، آپ جتنا سجنا ہے سجیں، لیکن آپ یہ سج دھج کر، آپ کاسمیٹکس کے ذریعے سے دھوکہ دے کر رشتہ بنا کر شادی کر رہے ہیں۔ ایسے کتنے ٹوٹ گئے جو مجھے فون کر کر بتاتے ہیں۔ اور یہ موبائل سے دور رہیں آپ لوگ، کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ دوسری جو بیماری ہے میں نے موبائل میں ہی بتا دیا، وہ ہے افیئرز، لو افیئرز، عشق بازی۔ نوجوان ٹیلنٹڈ بچے عشق کی وجہ سے پاگل ہو چکے ہیں، پڑھائی سے دور ہو گئے، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ نوجوان بچے، نوجوان بچیاں جو اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں عشق میں ملوث ہو کر، سن لے میری اس بات کو، اللہ نے عشق کرنے کے لیے، لو کرنے کے لیے اللہ نے بتایا راستہ میرج، لیکن ہم الٹا جاتے ہیں، لو میرج کرتے ہیں، پہلے لو بعد میں میرج۔ پہلے گھومتے ہیں، پارکوں میں جاتے ہیں، فلانا پری ویڈنگ، پورا زنا ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر شادی ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے سارے حرام کے کام۔ کیا وہ شادی میں برکت ہوگی؟ اللہ کی مدد ہوگی؟ سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ نے بتایا راستہ محبت کرنے کا، لو کرنے کا، کہ کیسے شادی کرو، حلال بنو، پھر روزانہ محبت کرو۔ اب شادی کے بعد کچن میں آپ کی بیوی بیگم روٹی بیل رہی ہے، کھڑکی میں سے آہستہ پھول پھینکنا، اب وہ دیکھے گی کہاں سے پھول، وہاں سے بولنا ہائے آئی لو یو، ہاں بولے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہی چیز شادی سے پہلے جان جوکھم میں ڈال کر آپ چڑھتے ہیں۔ اس گرل فرینڈ کے 8 بڑے بڑے باڈی بلڈرز ہیں بھائی، میں خیمہ بن جاؤں گا لیکن پھول تو ڈال کے رہوں گا گھر میں، میرا چٹنی کر دے کوئی بات نہیں، لیکن اس گھر میں جا کر میں اس کو یہ لیٹر دوں گا، یہ پاگل پن ہے۔ اللہ نے بتایا کہ عشق کرنا ہے، محبت کرنا ہے، لیکن کب؟ میرج کے بعد، اور ہم نے الٹا کر دیا لو میرج۔ دراصل میرج کس کے لیے؟ لو کے لیے ہے۔ What is marriage for؟ میرج کس کے لیے ہے؟ میرج لو کرنے کے لیے ہے، لیکن پہلے لو کر رہے ہیں جو غلط طریقہ ہے، اور جو غلط طریقہ اختیار کر کے آپ شادی کرتے ہیں، پھر اللہ کی مدد نہیں ہوتی اس جوڑے میں۔ You have absolute right to marry the boy or girl of your choice۔ لیکن پیارے نوجوان بچوں، میری اس بات کو غور سے سن لو، اگر کوئی لڑکی کو عشق ہوتا ہے کوئی لڑکے سے،
تو آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے شادی کرنے کی اس لڑکے سے، لیکن سب سے پہلے کچھ کوالٹیز دیکھیں۔ عید پر آپ کو ڈریس خریدنا ہوتا ہے، آپ جا کر ایسے ہی آنکھ بند کر کر کپڑے لیتی ہیں، یا آپ 10 کپڑوں کا آپ آئے تو دکان والا پریس کرتا ہے آپ سے، ارے آ گئی بہن، کھا جاتی ہے دماغ آپ، 40 کپڑے پکڑ کر پہن کر پھر دوسرے دکان میں چلے جاتی ہے۔ شہر میں جتنے دکان ہیں اتنے دکانوں میں جاتی ہیں عورتیں، کپڑے چنتی ہیں، پہنتی ہیں، پسند نہیں آتا ہے، ارے پھر میں بنگلور جا رہی ہوں نا، وہاں کر لوں گی شاپنگ، بیدر میں کچھ خاص کپڑے نہیں ہیں، حیدرآباد جا رہی ہوں نیکسٹ منتھ، وہاں کر لوں گی۔ ایک کپڑے کے لیے آپ اتنی محنت، تو پھر لائف پارٹنر میں بھی تو کوالٹی دیکھو نا۔ تو جو بھی بندے لڑکیاں بالخصوص عشق ہوتا ہے تو سب سے پہلی کوالٹی دیکھنا کہ از یور فیوچر پارٹنر گاڈ فیئرنگ اور ناٹ، یہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے، یہ سب سے پہلے آپ نے کوالٹی دیکھنا ہے۔ اور دوسری کوالٹی آپ نے دیکھنا ہے اس محلے میں کسی کو بھیج کر، اپنے باپ کو یا اپنے بھائی کو، اپنے ماموں کے، اپنے چچا کو، کسی کو بھیج کر اس مسجد کے امام سے پوچھنا کہ لاسٹ 365 ڈیز میں یہ لڑکا کتنی فجر کی نمازیں پڑھا ہے۔ ظہر کالج میں ہے بول کر بچ جا سکتا ہے، عصر فلانے انسٹیٹیوٹ میں ہو بچ جا سکتا ہے، فجر میں تو گھر میں ہی ہوتا ہے نا، فجر میں سب گھر میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اگر گاڈ فیئرنگ ہے تو اس نے صبح جاگنا ہے، اس نے نماز پڑھنا ہے۔ جو بچیوں کو عشق ہوا ہے آپ دیکھیں، جا کر پوچھیں مسجد کے امام سے، کیا یہ فلانا بندہ پچھلے 365 دن میں اس نے کتنے نمازیں پڑھی ہیں؟ آپ کو پتا چلے گا کہ اس نے کبھی فجر کی نماز پڑھی نہیں۔ آپ اس سے اپنے والدین سے بغاوت کر کے اس سے شادی کرنے کے لیے گھر چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، اس کا ایمان نہیں دیکھ رہے ہو، وہ ایمان والا ہے، وہ غیر ایمان والا ہے، وہ عبادت کرنے والا ہے، وہ اللہ کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا ہے، کچھ نہیں جانتے ہیں، آپ سیدھے بھاگ رہی ہیں اس کے ساتھ میں۔ جاگنے کا وقت ہے، سمجھو یہ۔ پھر دوسری کوالٹی جو میں نے بتایا، پہلے گاڈ فیئرنگ، اللہ سے ڈرنے والا ہے نہیں، دوسرا پچھلے 365 دن میں اس نے کتنے نمازیں پڑھی ہیں۔ اور امام صاحب سے پوچھنا کہ رمضان میں کیا یہ باقاعدہ اس نے تراویح کی نماز اٹینڈ کیا ہے، پوری قرآن اس نے سنی ہے؟ جو اللہ کے کلام کو اس نے نہیں سنا تو پھر میرے اور میرے اولاد کے ساتھ یہ انصاف نہیں کر سکتا ہے۔ یہ انکوائری کرو، جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے شادی کر لیں۔ پھر چوتھی چیز آپ دیکھیں اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس نوجوان بچے کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے۔ سوامی وویکانندا سے ایک برٹشر نے پوچھا تھا کہ why don't you wear good clothes and look like a gentleman؟ آپ یہ کیا ایسا ہی کپڑا باندھ کر گھوم رہے ہو؟ why don't you wear good clothes and look like a gentleman؟ تو سوامی وویکانندا جی نے وہ برٹشر سے کہا in your culture a tailor makes a gentleman، آپ کے کلچر میں ایک درزی ایک انسان کو جینٹلمین بناتا ہے، بھارت دیش میں in our culture our character makes us gentlemen، ہمیں اپنا کردار ہمیں جینٹلمین بناتا ہے، کپڑے جینٹلمین نہیں بناتے ہیں، ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر زبردست ہونا ہے۔ جب پہلا میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کمانڈ آیا کہ آپ نے دین پھیلانا ہے، اپنے گھر والوں کو دین سکھائیں، تو آپ نے دین سکھایا۔ پھر کہا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دین سکھائیں، تو چھپتے چھپتے دشمن اسلام سے بچتے بچتے اپنے خاندان والوں کو دین سکھایا جاتا تھا۔ پھر ایک کمانڈ اللہ کا آیا کہ اب چھپنے کا وقت نہیں ہے، علل اعلان مکہ کے تمام نواسیوں کو سب کو دین کی دعوت دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے ہو کر مکہ کے تمام لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کر کر ایک سوال کرتے ہیں، How did you find me all these days؟ انگلش میں نہیں، عربی میں کرتے ہیں، آپ نے مجھے کیسے پایا ان دنوں؟ بیک وقت آواز گونجتی ہے، ہم نے آپ کو الصادق الامین پایا، ہم نے آپ کو سچا اور ایماندار پایا۔ آپ خوش نہیں ہوئے؟ میری کوئی تعریف کر دیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی، آپ نے دوسرا سوال کیا وہی عوام سے جس نے آواز لگائی تھی کہ آپ الصادق الامین ہیں، آپ سچے اور ایماندار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، اگر دشمن کا لشکر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے تیار ہے آپ پر اٹیک کرنے کے لیے، کیا آپ میری اس بات کو مانو گے؟ سب نے کہا آپ کی مبارک زبان سے یا رسول اللہ، ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہم بالکل مانیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی جو بات تھی نا وہ آپ نے رکھی، پہلے اپنے ذات کو رکھا،
پھر اس کے بعد بات کو رکھا. میری بات کو غور سے سن لیں سب لوگ. پہلے ذات کو رکھا, پھر بعد میں بات کو رکھا, یعنی کیریکٹر کو رکھا. آج اس دنیا میں کتنے اسکولز ہیں, کالجز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, اکیڈمیز ہیں, یونیورسٹیز ہیں. یہ کیا بناتے ہیں؟ یہ ٹیچرز بناتے ہیں, یہ ڈاکٹرز بناتے ہیں, یہ انجینئرز بناتے ہیں, یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بناتے ہیں, یہ پتہ نہیں اور کیا کیا بناتے ہیں. مدرسہ جائیں تو حافظ بناتے ہیں, عالم بناتے ہیں, مفتی بناتے ہیں. یہ ادارے سب بناتے ہیں. کوئی ایک ادارہ اس روئے زمین پر ہے تو کھڑے ہو کر آپ مجھے بتائیں جو سند سرٹیفکیٹ دے رہا ہے نا, یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, اس کے ساتھ لکھیں کہ یہ فیوچر میں سچا ڈاکٹر ہے, یہ فیوچر کا سچا انجینئر ہے, یہ فیوچر کا سچا اکاؤنٹنٹ ہے. کوئی یونیورسٹی یہ اٹیسٹ نہیں کر سکتا ہے. صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ملی ہے. اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ نے سچا بننا ہے. جو مولانا حذیفہ صاحب نے کہا تھا نا کہ آپ کلکٹر بن جائیں, آپ ڈاکٹر بن جائیں, آپ انجینئر بن جائیں, لیکن آپ سچے نہیں ہیں تو کچھ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتا دیا. دشمن اسلام بھی مانتے تھے کہ آپ الصادق الامین. اس سے بڑے ڈگریز اس روئے زمین پر نہیں ہیں. آپ کہاں تک بننا چاہتے ہیں بن جائیں, لیکن ان دونوں سے بڑے ڈگریز اس دنیا میں نہیں ہیں. وہ دو ڈگریز کیا ہیں؟ ٹروتھفلنس, سچائی, اور دوسری ایمانداری, آنیسٹی, وفاداری. یہ بہت ضروری ہے. آپ کچھ بھی بن جائیں, آپ پرائم منسٹر بھی بن جائیں, آپ سچے نہیں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ڈاکٹر بھی بن جائیں لیکن آپ ایماندار نہیں ہیں, ایمان نہیں ہے, تو پھر کچھ نہیں ہے. تو بہرحال یہ دو بیماریاں میں نے بتائی ہے, موبائل ایڈکشن, پھر عشق بازی. یہ عشق بازی میں آپ صرف اپنی زندگی نہیں, اپنا کریئر تباہ کر رہے ہو, اپنا مستقبل تباہ کر رہے ہو, آنے والی نسل تباہ کر رہے ہو. آپ نے کوالٹیز دیکھنا, ان کا کیریکٹر دیکھنا. آپ نے اللہ سے ڈرتا ہے کہ نہیں بندہ, نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں بندہ, یہ والدین کی ریسپیکٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, والدین راضی تو اللہ راضی. آپ کو اگر آپ کا ہسبینڈ اللہ تک لے جانا ہے اسے, تو پھر وہ اس کے والدین کو ریسپیکٹ کرنا ہے. محلے والوں سے پتہ کریں کہ اس کے والدین اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے. اب والدین راضی نہیں ہے اور آپ اس سے شادی کر بیٹھ رہی ہیں تو پھر آپ کی پوری زندگی تباہ ہے, ڈپریشن میں آپ نے زندگی گزارنی ہے. تو اسی لیے میں آپ سب لوگ سے التجا کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں, یہ بیماریوں سے بچیں, بالخصوص موبائل ایڈکشن سے بچیں, یہ لو افیئرز ہیں اس سے بچیں. یہ آج مسلمان بچے کامیاب نہیں ہونے کی وجہ 7 ہے. وقت ہو چکا ہے, میں جلدی جلدی گن دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو میسج مل جائے. پہلا موبائل ایڈکشن سے بچنا ہے, دوسرا لو افیئر سے بچنا ہے, تیسرا ڈرگز میں. کشمیر میں میں اور مولانا حذیفہ صاحب گئے, 12 لاکھ بچے ملوث ہے ڈرگز میں, 12 لاکھ. بیدر کے ایس پی صاحب کو سلام کرتا ہوں, آپ نے عہد اٹھایا, قسم کھایا کہ بیدر کو میں ڈرگ فری بناؤں گا. اس کے لیے بیدر کے تمام علماء کو مدد کرنے کی ضرورت ہے. ایس پی صاحب کو, تمام اسکول کے ٹیچرز, تمام این جی اوز کے ہیڈز ایس پی صاحب کے پاس جا کر سلوٹ کریں. آپ لوگ, آپ لیٹر لکھ کر شکریہ ادا کریں. یہ وہ بیماری ہے جو آپ کو اتنا نکمہ بنا دے گی, صرف آپ کی زندگی تباہ نہیں ہوگی, آپ شادی بھی کریں گے, آپ کے بچے بھی ہوں گے, تو آپ کے پاس کوئی چیز نہیں بچی رہے گی. آپ کی بیوی ناخوش رہے گی, بچے ناخوش رہیں گے آپ سے, آپ کی نسل تباہ ہو جائے گی. 8 سال کے بچوں کو حیدرآباد میں ایک ویڈیو کلپ آئی ہے, اسکول کے بچے بہت سے ہیں, چاکلیٹس دیے جا رہے ہیں, چاکلیٹ میں گانجا ملایا جا رہا ہے. شروع کے 6 مہینے فری میں چاکلیٹس بٹے, اس کے بعد 20-20 روپے میں. ہر شہر میں سب سے زیادہ کرناٹکا کے بچے میرے پاس آتے ہیں ٹریننگ لینے جو ڈرگ ایڈکٹڈ ہے. تو میں نے جو بیماریاں کی ہے, ابھی تو بہت وقت لگتا ہے مجھے ڈیپ میں جا کر سمجھانا, وقت نہیں ہے, لیکن میں سرسری طور پر بتا رہا ہوں. یہ بیماریوں میں کیا آپ الجھے ہوئے ہیں, کیا آپ کے بچے ہیں, تو ان سے ابھی نکال دیں ان بیماریوں سے. موبائل ایڈکشن, لو افیئر, اور پھر ڈرگز ایڈکشن. پھر چوتھا ہے پروکیسٹینیشن. پروکیسٹینیشن یعنی ٹالنا بات کو, کل کروں گا, کل سے نماز پڑھوں گا, جمعے سے نماز پڑھوں گا, فرسٹ سے اچھی پڑھائی کروں گا,
नेक्स्ट मंथ से रोजाना जिम जाऊंगा। ये 90% बच्चों में ये आदत होती है कि आज से काम नहीं करते हैं, वो नेक्स्ट मंडे से करूंगा, पहली से करूंगा, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा नेक्स्ट मंथ से, 1 जनवरी से। उसके जिंदगी में कभी 1 जनवरी नहीं आती है। जो भी आपने करना है ना बंद, वो अब से करना है, यहीं से करना है आपने, वही लोग कामयाब होंगे, वरना आगे कल से जाकर कोई चीज नहीं रुकने वाली है, आज रोकना है आपने। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन भी एक बड़ी खतरनाक बीमारी है जो लोग टालते रहते हैं। और जो मजीद बीमारियां हैं उसमें बीमारी है पेरेंटिंग, बिलखुसूस बच्चे तो पैदा कर दिए लेकिन पेरेंटिंग करना नहीं आ रहा है आजकल। 2 बड़े बड़े चैलेंजेस हैं आज के दौर के मुसलमानों के। सबसे बड़ा चैलेंज ईमान की हिफाजत करना, दूसरा बड़ा चैलेंज तरबियत करना बच्चों की। ये आज के दुनिया का सबसे बड़े 2 चैलेंजेस हैं, तरबियत और ईमान की हिफाजत। 90% पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि कैसे पेरेंटिंग करना है। आज जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि हफ्ते में 5 दिन या हफ्ते में 4 दिन हर स्कूल वाले एक्सपर्ट्स को बुलाकर पेरेंटिंग कैसे करना, इस पर लेक्चर होना बहुत जरूरी है। वरना पता ही नहीं है उन लोगों को कि बच्चों को कैसे पेरेंटिंग करना है, कैसे रेज करना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो सबसे बड़ी बीमारी है वो यंगस्टर्स, दे आर डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह से दूर है। एक नौजवान बच्चा मुझसे कह रहा है ट्रेनिंग में कि इतने लोग हज पड़ जाते हैं, इतने लोग दुआएं करते हैं, एक की भी अल्लाह दुआ नहीं कबूल कर रहा है। मुसलमान हमेशा परेशान थे और परेशान है, अल्लाह वगैरह कुछ भी नहीं है सर, ये इतना मांगा अल्लाह कुछ नहीं दिया। मैंने उसको बिठा कर कहा, बेटा कि अल्लाह ने तुझे कुछ नहीं दिया। मौलाना हुज़ैफा साहब एक दफा लेक्चर देते हुए बता रहे थे, आखिरी बात बताकर जाऊंगा मैं, सुने जरूर सब लोग। जो ये अल्लाह से शिकवा करते हैं ना, कुछ नहीं दिए कुछ नहीं दिए, वो सुन ले मुझे। आपको सिर्फ अल्लाह ने पैसा नहीं दिया ना, इसलिए आप शिकवा कर रहे हो। लेकिन मौलाना हुज़ैफा साहब लेक्चर देते हुए बता रहे थे कि एक बंदा मस्जिद नबवी मदीने में बैठकर एक बाउल में पानी लेकर रुई को डुबोकर जुबान पर रख रहा है, रुई में डुबो रहा है, पानी में रुई को जुबान पर रख रहा है, डुबो रहा है जुबान पर, ऐसे हजारों दफा कर रहा है दिन में। पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसने कहा कि मेरी जुबान पर सलाइवा डेवलप नहीं होता है, जिसको हम हकीर मानते हैं ना, थूक जमा नहीं हो रहा है, वरना जुबान सूख जाती है और जाकर तालू को चिपक जाती है, फट जाती है जुबान। तो ये जो थूक आ रहा है ना, जिसको हम हकीर समझते हैं, वो अगर ना आ जाए तो जुबान चकला बन जाएगी, बात करने लायक नहीं रहेंगे। तो अल्लाह ने कितने नेमतों से नवाजा है आपको, और आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने क्या दिया है, इतनी जबरदस्त जिंदगी दी है जो बात करने के लिए आपको। कितने गूंगे हैं जो बात नहीं कर सकते, कितने लोग आंख रखकर देख नहीं सक रहे, अंधे, आपको अल्लाह ने आंख दिए, आपको अल्लाह ने हाथ दिए। आप जाकर रोनाल्डो से पूछे तेरा पैर काट कर दे दे, मैं तुझे $10 मिलियन दूंगा, $1000 मिलियन दूंगा, ठुकरा देगा वो। विराट कोहली से जाकर कोई कहे 10,000 करोड़ दूंगा, एक उंगली काट कर दे दे, नहीं देगा। उसकी पहचान उंगलियों से ही है, उसको कदर है उंगलियों की। और अल्लाह ने ये जबरदस्त हाथ, ये जबरदस्त पैर, ये जबरदस्त दिमाग अल्लाह ने आप लोग को दिया, और आप उसको बिना इस्तेमाल किए अल्लाह से शिकवा करते हो कि अल्लाह ने क्या दिया है, आप इस्तेमाल करें। बिल गेट्स इसलिए ने ऐसे नौजवानों को, बिल गेट्स ने कहा, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। गरीब घर में अगर आप पैदा हो रहे हो, ये आपकी गलती नहीं है, गरीब होकर आप मर रहे हो, ये आपकी गलती है। क्यों? अल्लाह ने आपके हाथों में किताबें थामी, स्कूल को भेजा है। जितने नौजवान बच्चे मेरी ये आवाज सुन रहे हैं, जो जो स्कूल जा रहे हैं, जिनके हाथों में स्कूल बैग्स हैं, ये अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह आपको कामयाब देखना चाहता है। वरना ऐसे कई बच्चों के हाथ में आज बेगिंग बॉल्स हैं जो भीख मांग रहे हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिनके हाथ में झाड़ू है, वो झाड़ रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो आज बैग लेकर स्कूल जाते हैं, ये अल्लाह के तरफ से फैसला है, पत्ता भी नहीं हिलता है अल्लाह के हुक्म के बिना। आप बैग लेकर स्कूल तक जा रहे हो तो ये अल्लाह आपको कामयाब होना देखना चाहता है, लेकिन आप वहां जाकर पढ़ाई नहीं करते हैं। मैं फिर भी इधर आऊंगा इंशाअल्लाह, इससे बड़ा मजमा होगा इंशाअल्लाह, और इन डिटेल में टॉक्स दूंगा कि क्लासरूम में गलतियां होती है, इस पर मैं 2 घंटे लेक्चर देता हूं, क्लासरूम मिस्टेक्स पर।
میں انشاءاللہ وہ دوں گا تو بیدر کے عوام کو بہت فائدہ ہوگا. جتنے بھی ذمہ داران یہ کام کے لیے جڑے ہیں، بالخصوص علماء حضرات، ایس پی صاحب اور کمشنر صاحب، اور پھر جو فاؤنڈیشنز یہاں پر جڑے ہیں، منسٹر صاحب بنگلور سے آئے ہیں پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے، اور جتنے چھوٹے بڑے خواتین جو بھی جڑے ہیں، ان تمام کو منور جمعہ کا سلام. آپ لوگ 6 بجے سے 11 بجے تک بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے بیٹھے کو قبول فرمائے، اور یہاں سے ایک فیصلہ لے کر جائیں کہ گیونگ فار گیونگ. آپ دینا شروع کریں، لوگوں کو جتنا ہے اس میں سے دینا شروع کریں اور معاف کرنا شروع کریں. موبائل سے دور رہیں، موبائل سے دور رہیں، کتابوں کے قریب ہو جائیں. لوگ آپ کو سلوٹ کریں گے، لوگ آپ کو ملنے آئیں گے انشاءاللہ. تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. اور بالخصوص مفتی صاحب مجھے اسکول کی دعوت دیے تھے کہ آپ اسکول ضرور آئے میرے. میں نے 10 دفعہ علماء اسکول میں آؤں گا کر کے وعدہ کیا، لیکن میں آ نہیں پایا. وہ اسکول کے ٹیچرز ہیں، میں مستقبل میں ضرور آؤں گا، لیکن یہ جو آئے ہیں وہ ٹیچرز کو بھی میں سلام کرتا ہوں. جتنے علماء جڑے ہیں، جتنے لوگ جڑے ہیں اس پروگرام میں، ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب مدد دعا ہوگی. آنے والا زمانہ رمضان کا ہے، اپنے زندگی کا بہترین رمضان بنا دیں اور اپنے کریئر کو سنواریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.